بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شرح شمائل ترمذی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارکہ میں احادیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہن تھے، آپ کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، ایڑی مبارک پر گوشت بہت کم تھا۔ اہل عرب مرد کے لیے فراخ دہنی پسندیدہ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک اس جگہ فراخ دہنی کی فصاحت مراد ہے۔ آنکھوں کی تعریف میں جو ترجمہ کیا گیا وہ صحیح قول کے موافق لکھا گیا: خمار آلودہ آنکھوں پر ہزاروں میں کدے قربان، خمار آلودہ آنکھوں پر ہزاروں میں کدے قربان، وہ قاتل بے پئے ہی رات دن مخمور رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ جوڑا یعنی داڑھی دار جوڑا زیر تن فرماتے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ کو۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ جمیل و حسین اور منور ہے۔ یہ بہت بڑی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بارے میں 10 جلدیں نا؟ کتنی جلدیں؟ اس کا حصہ ہے نا، اس میں ایک حصہ ہے جس میں 400 حدیث مبارک آئے، اور ہر حدیث پاک کے آگے لکھا ہوا ہے کون سی کتاب، جلد نمبر، کون سی صفحہ نمبر، کون سا، تو اب ظاہری بات اس میں تو دیر ہو جائے گی پھر۔ جی فرمائے کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ جمیل و حسین اور منور ہیں۔ دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا، دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کرو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک جتنے اسوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس گھر میں پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت تکلیفوں سے بچا رہتا ہے وہ گھر۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی فجر میں کون ساتھی ہوں گے؟ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے فجر میں اس کو بیان کرنا ہے، آخر میں رکھا ہے میں نے احتیاطاً، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ مار لیا پالا۔ انشاءاللہ کہنے کی جو برکتیں ہیں اس کو آپ بھول جائیں، بس کہہ دینا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک صاحب گھوڑا لینے جا رہے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اس کو ایسے ہی نہیں سمجھ لینا۔ تو اہلیہ نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا گھوڑا لینے جا رہا ہوں، گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ تو کہا سرتاج آپ انشاءاللہ تو کہہ دیں۔ کہ تم لوگ ملا نہیں جلدی ہو جاتی ہو تم لوگ، اس میں انشاءاللہ کی کیا بات ہے؟ یہیں لوگ مویشی منڈی تو قریب ہی تو ہے، پیسہ جیب میں ہے، جا کے خرید کے آ جاؤں گا، اس میں کیا مسئلہ ہے جو آپ خامخواہ پریشان کرتی ہیں؟ اس میں انشاءاللہ کی کیا بات ہے؟ یہ بھی تو خاموشی ہوگی۔ وہاں گئے، انہوں نے گھوڑا پسند کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب کٹ چکی تھی، جیب کٹ چکی تھی۔ گھر میں آئے، بیوی نے کہا گھوڑا خریدا؟ کہا انشاءاللہ میں نے الماری کھولی، انشاءاللہ پیسے نکالے، انشاءاللہ جیب میں رکھے، انشاءاللہ تم سے ملا، انشاءاللہ مویشی منڈی گیا، انشاءاللہ گھوڑا پسند کیا، انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ جیب کٹی ہوئی تھی، انشاءاللہ میں واپس آ گیا۔ سردار جی ایک ہی انشاءاللہ بولنا کافی تھا۔ یہ اتنا دین آسان ہے، اتنا دین آسان ہے، ہم نے انشاءاللہ کہنا ہے۔ ابھی ایک ساتھی کا نقصان ہوا، گاڑی آگے لگی، پیچھے موٹر سائیکل آ کے لگی، تو غم نہیں ہوگا کیا؟ ان کو الحمدللہ سمجھایا، 3-4 پرچے دیے۔
اور قرآن پاک آیت سنائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب چیزیں بتائی اللہ نے، میں اس میں آزماؤں گا، سب میں آزماؤں گا، لیکن خوشخبری سنا دیجیے۔ اب وہ خوشخبری کیا معلوم بھائی، کتنی خوشخبریاں ہیں جو ایسے موقع پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ، ہمارے مال اموال اولاد سب اللہ کے ہیں، آدھا غم گیا، طبعی غم تو ہوگا، و انا الیہ راجعون، سب کو وہاں جمع ہونا ہے۔ ختم بات ہو گئی بھائی، خوش ہو کر گئے ماشاءاللہ۔ پھر میں نے ان سے ایک بات عرض کی، جس کی نوکری ابھی گئی ہے وہ ایسا منہ بنا کر نہ بیٹھے، یہی سن لیں کہ 4 چیزیں ہیں، 5ویں کوئی چیز نہیں۔ نمبر 1، اس نقصان میں، اس نوکری جانے میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے نہیں، ماشاءاللہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا فائدہ، آدھا بندے کا فائدہ نہیں، ماشاءاللہ۔ نمبر 3، نہ بندے کا فائدہ نہ اللہ کا فائدہ، یہ تو لغو بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ چوتھا کیا وجہ جی؟ ہماری فائدہ ہے۔ اب آپ پوری دنیا گھوم کر کتابیں پڑھ کر 5واں مجھے بتا دو، تب اس کو ہم بیان کر دیں گے مفتی صاحب سے پوچھ کر، لیکن کیونکہ مجلس میں نہ آنا، کتاب نہ پڑھنا، سوچ میں اتنے زندگی گزر گئی، اب شیخ کی بات مان کر بغیر سوچ کے بھی تو چلو، ہنسو بولو تو صحیح۔ نوکری گئی ہے، ایمان تو موجود ہے، آنکھیں تو ہیں، ہاتھ پیر تو ہیں، اللہ نے عزت تو دی ہے، گٹر لائن والے کام تو نہیں کر رہے۔ ایسا صبر کی چوتھی تفسیر ہے، چہرے سے ہی پتہ نہ چلے۔ اب ساری بات ہے، اب جو آدمی خود غم لیتا رہے گا تو اس کا تو اپنی مرضی ہے، جبکہ اللہ نے تو فرما دیا میں ضرور کر کے فرمایا آزماؤں گا۔ پرچہ آؤٹ، جواب بھی آؤٹ، اور چیٹنگ بھی اجازت۔ کس کی چیٹنگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی چیٹنگ۔ لوگوں کو بڑے بڑے نقصان اپنے سے، دین میں اوپر والوں کو دیکھو، حدیث پاک، اور اب دنیا میں اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھو۔ ہماری آپ کی عمر پر کیسی کیسی بیماریاں آئی ہوئی ہیں، ہمارے آپ کی عمر کے لوگ چوری ڈاکے ڈال رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، ہمارے آپ کی عمر کے کسی گندگی، فحاشی، بے حیائی، ڈرگس کی زندگی میں گزار رہے ہیں۔ اس طرح سوچنا چاہیے، پھر مسکرا اٹھے گا خود ہی کہ اللہ آپ تو آپ ہی ہیں، ہم آپ سے ہر حالت میں خوش ہیں۔ آج ہمارے دوست مجھے بغیر جاندار کی تصویر دکھا رہے تھے کسریٰ کے محل کی، میں نے کبھی نہیں دیکھی تصویر، وہ میری آنکھیں سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بڑا اکڑ تھا اس کو جناب، کسریٰ اور کیسر کو اکڑتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے بکواس کرتا تھا۔ یہ محل سونے پڑے ہوئے، ابھی تک انہوں نے بتایا محل ہے لیکن سونے، اتنی بڑی اس زمانے کی 1400 برس پہلے کی اونچی دیواریں، اتنی موٹی دیواریں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کھنڈرات، اور پتہ نہیں، اتنی پرانی عمارت ہے، لیکن کئی حصے آدھے ہیں لیکن باقی ہیں، تو مضبوطی کا کیا حال ہوگا؟ لیکن کیا حال ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب مال غنیمت آیا گیا اور سب سامان رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ خدا نہ خواستہ میں نے کچھ کیا ہے کیا؟ آپ کا چہرہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ بورے جو ہے نا اس زمانے کے کیسے فرمایا اس کو جھاڑا تو پھر وہ کسریٰ کے اور ان کے بیگمات کے کنگن نکلے، سب مال پورا ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ان کی عورتوں کے کنگن تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ ایسا ایمان آپ سوچو ذرا، ہمارا بھی ایسا ایمان ہے لیکن زبان پر دل میں نہیں اترا۔ شیخ کہہ کے بیچارہ بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا کہ چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھو، ہنستے ہوئے رکھو۔ آدمی اللہ کے لیے مومن کا دل خوش کرے نا، تو حدیث پاک ہے کہ جنات انسان کی نفلی عبادت سے بڑھ کر ہیں۔ قرآن پاک کا مضمون بتا رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، ہاں اور میں پورا دین میں لگوں گا، بس اللہ میری کفالت کریں گے۔ یہ رزق ان کے ہاتھ میں، اب یہ غم دکھانا یہ ہے معاملہ کہ رزق ان کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے بریانی کباب کھاتے تھے، چٹنی روٹی کھا لو بھائی، حرام کے پتہ نہیں کیا کیا کھانے کے آگے چٹنی روٹی کا ایک لقمہ بھی برابری نہیں کر سکتا حرام اس کے مقابلے میں۔ شکر کریں کہ آپ کا تو ایسا واقعہ نہیں ہے، لیکن شکر کریں کہ ایک مثال ہے، کوئی دوست ہوتے ہیں وہ ان کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے، میں نے کہا شکر کرو اللہ نے حرام سے بچایا، اب نئی زندگی شروع کرو۔ اب یہ نوکری جاتی ہے، یہ تو شکر ہے کہ چند دن سے آنا شروع کیا۔ آپ کو کیا معلوم، آپ کو دیکھ کر دل کتنا خوش ہوتا ہے، شیخ کو ہر ایک کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، لیکن چہرہ دیکھ کر اتنا غم ہوتا ہے کہ آدمی لیٹتا ہے تو چہرہ سامنے آتا ہے، یا اللہ آپ نے تو، آپ کی شریعت نے تو یہ سمجھایا کہ آپ سے ہر حالت میں راضی رہنا فرض ہے، ہمارے دوست کا کیا مسئلہ ہے، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا،
میرے ساتھ اس طرح ہوا، میرے باپ نے ظلم کیا، ماں نے ظلم کیا، معاشرے نے ظلم کیا. میرے پیارے بھائی، صبر کی کتاب 160 صفحات کی تو میں بھی نہیں پڑھ سکتا نا، ہر روزانہ تو اس میں سے نہیں پڑھ سکتا نا، اور پرچوں کو روزانہ میں ریپیٹ تو نہیں کر سکتا نا. تمہارا کیا خیال ہے نعوذ باللہ اللہ نے تم پر ظلم کیا؟ ظلم سے پاک ہے تو کیوں ایسا چہرہ رکھتے ہو؟ اس کا دل پر اثر پڑے گا، دماغ پر اثر پڑے گا. اللہ کے گھر میں بیٹھا کہتا ہوں نفسیاتی مریض ہو گئے، شاکس لگائیں ان کو، شاکس لگائیں. ایک صاحب یو کے سے آئے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا رابطہ تھا ای میل پر، بہرحال وہ آئے یو کے سے. کیا آپ کو یاد کروں، ابھی تک ذہن میں آتا ہے وہ نوجوان، ہنسی مزاح. اب کیونکہ ابھی کوئی بیت کا معاملہ تو نہیں، تو کوئی آیا ہے دوست بن کر تو ٹھیک ہے، اور ایسا ہنسنے کی بات پر ہنسنا ہے. کیا بھائی ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا کہ نیا آدمی ہے، ماشاءاللہ ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، مسکرا رہا ہے. تو پھر جاتے ہوئے کہا کہ میں کینسر کے مریض ہوں اور لاسٹ اسٹیج ہے، لیکن میں غم کو قریب نہیں آنے دیتا کہ میرے اللہ کو یہ پسند ہے نا، جبھی دیا نا. ختم بات ختم ہو گئی نا. اے کہ صبرت نیست فرزند و زن، صبر چوں داری لے رب ظلمنم. میرے بھائی تو بیوی بچے کاروبار وغیرہ وغیرہ کے بغیر صبر نہیں کرتا، پیسے کہیں پھنسے ہوئے صبر نہیں آتا. صبر چوں داری لے رب ظلمنم، وہ اللہ کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا ہے. بار بار بچپن سے سن رہے ہو تقویٰ کے انعامات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ایگزٹ دیں گے سب مشکلات سے. قرآن پاک کا اعلان ہے. سی او اگر کہہ دے کہ آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا تو اعتماد ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا نانی مرتی ہے. اصل بات یہ ہے کیونکہ تقویٰ نام ہے کف النفسی عن الہوا، گناہ کے خیالات ہے عمل نہ کرے، اللہ کا دوست ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کام آسان بنائیں گے سب تقویٰ والوں کے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق وہاں سے اللہ دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. یار آپ کمپنیوں پہ بھروسہ کرتے ہو، وہاں سے رزق دوں گا. حدیث پاک ہے گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں تو الحمدللہ کوئی گناہ ہی نہیں کر رہا، نیک نہیں سمجھتا، لیکن الحمدللہ پھر یہ کیوں ہے؟ پھر اونچا اڑانے کے لیے. ارے پاگل، اونچا اڑانے کے لیے ہے. ایک آدمی کو ایک پرندہ شکار کرنا تھا، اس نے پورا بڑا سا پنجرا کر دیا، یہ جال ڈال دیا پورا سا. تو پرندہ ایک شاخ پر بیٹھا، کھٹ کر کے شاخ کاٹ دی، دوسرا تیسرا چوتھا شاخ کاٹتا گیا. اب کدھر جائے گا؟ اس کے قبضے میں آ گیا. تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا کی شاخوں کو کاٹتے رہتے ہیں تاکہ یہ چریا میرے قدموں میں آ جائے، رحمان کے قدموں میں آ جائے. پھر اللہ اونچا اڑاتے ہیں اس کو، پھر اس کے لیے خطوات کے دروازے. اللہ کا اعلان ہے نا بھائی، ختم. پھر تین چیزیں ہو گئی نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نیک لوگوں کو عزت عطا فرمائیں گے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ اسے سکینہ، چین، اطمینان کا اللہ تعالیٰ سکینہ آسمان سے اتاریں گے دل کے اندر. 5 فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، اللہ ضرور ضرور اس کو بال زندگی عطا فرمائیں گے. اب روز روز تو نہیں ہوتی نا یہ باتیں، آپ کتاب لو پڑھو نا اس کو بھائی، کتنے انعامات لکھے ہیں اس کے لیے جناب. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ اس کے غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج پہنائیں گے. کہاں ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی بادشاہت، کہاں یہ انعامات؟ بیلنس نہیں کر سکتے آپ، چاہے کتنی بھی جنت کی نعمتیں ہوں، لیکن خالق جنت جنت کی نعمت سے بڑھ کر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف دل میں خالق جنت لیے ہوئے. جنت تو دور ہے لیکن خالق اور مالک دور تھوڑی ہے. ان کا دامن اگرچہ دور صحیح، واہ 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 واہ، ان کا دامن اگرچہ دور صحیح، ہاتھ تم بھی اپنے دراز کرو تو خود ہی دامن آ جائے گا. الحمدللہ. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ نور فارق عطا فرمائیں گے اس کو، جس سے حلال حرام کی تمیز ہوگی. اور تو انعامات پتہ نہیں اور کتنے. غصے پر کنٹرول کرے گا وہ متقی آدمی، والکاظمین الغیظ کی بات پر عمل کرے گا. اللہ کی غصہ آئے گا کنٹرول کرے گا. والعافین عن الناس، انسانوں کی خطاؤں کو معاف کرے گا. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں. یہ اس پر بھی عمل کرے گا. اور کیا کیا سنائیں بھائی؟ بہت ہے بہت ہے بہت ہے بہت. دینے والا کون ہے یہ تو سوچو بھائی. چند روپلی کی تنخواہ گئی، ایسے بیٹھے ہیں تو تنخواہ ہی سب کچھ ہے. اللہ معاف فرمائے. کتنا سمجھاتا ہوں، تھکتا نہیں ہوں اللہ کے کرم سے. میرے رب کا احسان ہے مجھ پر کہ الحمدللہ کبھی نہیں تھکتا. غم تو مجھے بھی ہوگا، سیدھی سی بات. دلی تو ہے نک کے سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، ہم کو کوئی ستائے کیوں. کچرا کنڈی تھوڑی ہے
गटर लाइन थोड़ी है, दिल है ना, ये कचरा कुंडी थोड़ी है कोई। आखिर दिल क्यों ना भरा है जब बात ही नहीं मानता कोई आदमी। दूसरे आ रहे हैं अमल करके आगे, दूसरे अमल करके आगे, बाहर मुल्कों के आगे, और हमारी औलाद रात दिन बच्चे से गोद में पड़ा हुआ भाई साहब। और गोद से मतलब ये नहीं, गोद मतलब रात दिन साथ रहने वाला, और अब वो शैतान के चक्कर में वसवसे में आ गया बस। अब डिप्रेशन में कितने लोग चले गए। मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, जब आप खुद ही कह रहे हैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड भी अल्लाह के हाथ में है, प्रेशर भी अल्लाह के हाथ में है। ये ऊपर नीचे होता है, जिस तरह गैस का चूल्हा ऊपर नीचे करते हैं ना, ये अल्लाह के हाथ में प्रेशर। अल्लाह को खुश कर लें, प्रेशर सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि बुजुर्गों को भी प्रेशर होता है, उनको ऊंचा उड़ाने के लिए होता है जनाब जी। कबाब कोई खा रहा हूं मिर्चों वाला और आंखों से आंसू बह रहे हैं, ऐसे कर रहा है। मोहम्मद वसीम आए का भाईजान एक्सक्यूज मी, आपको तकलीफ हो रही है, कबाब मुझे दे दे। गए भाई वसीम भाई अपने हाथ में रो भाई, ये तो मजेदारी के आंसू हैं जनाब। तो अल्लाह वाले अगर रोते हैं तो ये एतराज के रोना नहीं है, ये मजेदारी का रोना है। यहाँ कबाब है, यहाँ खाली के कबाब से बात कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, अल्लाह को मिलने के लिए रो रहे हैं, अपने गमों पर रो रहे हैं कि अल्लाह को प्यार है कि भाई इसको गम है। अरे पागल आदमी, सलातुल हाजात कितना पढ़ा, दुआएं कितनी पढ़ी, सबर की किताब के कितने पर्चे पढ़े। अब मेडिसिन न खाएं, एंटीबायोटिक 8-8 घंटे सही है या 12 घंटे वाला भी है? 8-8 घंटे वाला सही है या 12 वाला? 12 वाला ठीक है भाई। और 12-12 घंटे में एंटीबायोटिक नहीं खा रहा भाई साहब। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फॉर्मेटिन ले लो, ताकत का कैप्सूल है, वो भी नहीं ले रहा। मिर्चों वाले खाने न खाओ, वो भी खा रहा है। आखिर में कहता है हाफिज डॉक्टर शफकत क्या है, BBS पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, ये लियारी शरीफ में पढ़े हैं क्या? इसका क्या कसूर है भाई? कसूर तो मेरा आपका है। जब शेख के चेहरे पर हंसी लाओ, फौरन हंसी होनी चाहिए। अगर हंसी नहीं है, इसका मतलब ये कि फिर ये ऐसी बातें करने की बातें हैं। इतना कुरान पाक हदीस पाक आदमी मजमून सुना रहा है कि भाई अल्लाह ताला सबर से मिलते हैं। सबर की 3 तफसीर है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन की 3 तफसीर है। नंबर 1 अस्सब्रु फिल मुसीबा, शिकायत न करें। नंबर 2 अस्सब्रु अला ताअ, इताअत करके सबर करें, इताअत जितनी है नमाज वगैरह। नंबर 3 अस्सब्रु अनिल मासिया, गुनाह न करके सबर करे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अब है चौथा हजरत वाला को अल्लाह ने अता फरमाया कि एक सबर की तफसीर ये कि शक्ल से ही पता न चले, लोग भीख देना शुरू कर देंगे ऐसे। ये ले बाबा, ऐश कर बाबा, आगे खुश हो गया कि भाई ये तो पैसे इतने मिल रहे हैं, अब ऐसे ऐसे कर मांगेगा नहीं, कुछ भी मांगना जायज नहीं है ना, तो ये ऐसे करते हुए जा रहा है। चरिया हंसो बोलो, पता नहीं कब डिपार्चर हो जाए, हंसना बोलना है। एक आदमी जो है था उस जाली बना हुआ था, बदमाश नंबर 1, और सिजदा हो रहा है कब्रों को, सिजदों से मांग रहे हैं, कब्र से मांग रहे हैं, मर्द औरत भंग चरस से इतने बड़े डब्बे पैसों के भर रहे हैं। कोई औरत जीवर भी जोश में डाल देती है। तो उसका जो चेला था ना, जो लोगों को फंसाता था, आजकल तो ये चेले एयरपोर्ट पे आपको मिलेंगे, मस्जिद के अंदर मिलेंगे, डॉक्टरों के पास मिलेंगे, आपको रेलवे स्टेशन में मिलेंगे, ट्रेन में मिलेंगे, बस में मिलेंगे। औरतें उनकी चेलियां हैं, और पता नहीं चेले की मोहनस मुझे नहीं मालूम, औरतें उनकी चेलियां। बहन खैरियत किया क्यों? क्या 4 साल से औलाद नहीं हो रही है, डॉक्टर नहीं के पास है। अरे बहन कितने अब तक खर्चे किए हैं कि 1 लाख तो कर चुकी हूँ, पागल। फूसियां वाली सरकार के पास चलो, और कुतियां वाली सरकार भी है, बिल्लियां वाली सरकार भी है, छिछड़ियां वाली सरकार भी है, वहां चलो यूं बच्चा हो जाएगा है। अब सारा डॉक्टर को वहां पहुंच गए। अब वहां बदबख्त बदमाश नंबर 1 घटिया आदमी, और देख भी रहा है, हाथ भी रख रहा है, और सुअर और कुत्ते वाले भी काम कर रहा है। और जहां सच बताया जाए, कुरान पाक हदीस वाले समझाया, समझ में नहीं आता। आज एक नौजवान है, ऐसी हालत थी उसकी, हामिद बाबा ने कहा तुम पर असर है। तो दोस्त समझाते हैं, आधा घंटा पे मेरे पास ले आते हैं, मैं 5-7 मिनट अल्लाह तौफीक देते हैं। मैंने कहा असर जो आप पर हुआ है तो हुआ क्या है? मैंने सारे असरात मेरे पर ले आओ, अल्लाह अगर साथ है किसी असर की परवाह नहीं है। मैंने कहा नौजवान हदीस वाक सुन, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैत, जो अल्लाह नहीं देना चाहता, सारी दुनिया की सुपर पावर आ जाए कुछ नहीं कर सकते। जो अल्लाह देना चाहे, सारी दुनिया की लोग रोकना चाहे रोक नहीं सकते। किस चीज का असर है भाई? खामखा नौजवानों इन चक्करों में पड़े, वो पैसे भी बर्बाद जाते हैं, किसी का ईमान भी चला जाता है, उसको हंसाया भी। आपके चेहरे से तो नहीं लग रहा कोई असर है। असर जब हम माने, जब आप जोर से धमाके मारे हमारे पास आके, हमें एयर फ्रेशनर लगाना पड़े और पागलों की तरह हरकत करें। हमारे पास तो आज तक कोई ऐसा नहीं है जिससे बंदिश हो। मैंने कहा मैं आपको अपना कुर्ता देता हूं, जाके दिखाना, 3 जगह दिखाओ, सब कहेंगे असर है, जादू है, काला जादू है। अरे अल्लाह के बंदे कभी सफेद जादू भी गए भाई,
ابھی پیلا نیلا ٹوٹو فروٹی جادو بھی کہ بچپن سے کالا جادو کالا جادو کالا جادو. اور کیا ہے یار جادو جادو جادو. اور پھر بک بک کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جادو ہوا تھا کتنی بار ہوا تھا؟ پھر ہم پوچھتے ہیں ایک بار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتا چلا؟ اللہ نے فرمایا وحی کے ذریعے پتا چلا. تجھے کہاں سے پتا چل گیا؟ اس نواب کو کیسے پتا چل گیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علاج بھی فرمایا ہے نہیں؟ جواب دو. کوئی علاج بھی فرمایا کہ ہاں. کون سا علاج کا؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. مشکات شریف کی حدیث پاک صفحہ 188 کی. تینوں کل جو صبح و شام 3 بار پڑھ لے، جادو سے، نظر سے، حسد سے، ہر شر سے اس کی حفاظت ہوگی. میں نے کہا نوجوان صلاۃ الحاجہ پڑھتے نہیں ہیں، دعائیں مانگتے نہیں اللہ تعالیٰ سے. جو حدیث پاک کے دعاؤں کا عبادت کا مغز ہے دعا، ان بدماشوں کے پاس بیٹھے ہوئے جا کر جو نماز بھی نہیں پڑھتے. عجیب آدمی ہے. آپ محبت سے سمجھایا، اتنا خوش ہو کر گیا، اتنی دعائیں دے کر گیا. میں نے کہا آپ فکر ہی مت کرو بھائی، کسی کو قمیص دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو ابھی جملہ میں یہاں نہیں کہہ سکتا، بس کیا کروں ابھی یہاں نہیں بول سکتا. بدماشی لگا رکھی ہے ہر ایک پر. اثر ہے باپ کو لڑا دیا، بہنوں کو لڑا دیا، خالہ پھوپھی کو لڑا دیا، جناب وہ قطع رحمی کر کے گناہ کر لیا اتنا بڑا. تمہیں کوئی غیب کا علم ہوتا ہے؟ 8 سال 10 سال کی بچی منع ہے، حرام ہے. ان کے ساتھ نامحرم بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہی ہے اس میں ناخن میں. پھوپھی جو ہے گھر سے نکلی ہے اور اب رکشہ میں بیٹھ رہی ہے، چنچی میں بیٹھ رہی ہے. چنچی اوپر ہو گئی، وزن زیادہ تھا نا اس کا، چنچی اوپر ہو گئی. بڑی مشکل سے انہوں نے کنٹرول کیا. اس کے بعد یہ پہنچی ہے کلفٹن پر، بابا بلے شاہ کے مزار پر پہنچی ہے. جادو کیا اس نے، قبر سے ہڈی نکال لی، دوسرے قبر میں ڈال دی. یار اس ناخن میں بھینس کالونی نظر آ گئی. پھوپھی کو پہچان بھی لیا. رکشہ بھی آ رہی ہے اس کے اندر. یار جو رکشہ تو پلاسٹک کی چوٹی بھی نہیں آ سکتی ناخن میں. تو اب اس طرح غیب کا علم مان لیا، شاباش. اسی طرح ہنستے رہو. حدیث پاک کی دعا ہے ماشاء اللہ. غم کو قریب نہیں آنے دو. پیسہ کیا چیز ہے؟ اللہ معاف فرمائے. فرعون کو کتنا پیسہ ملا، قارون کو کتنا ملا، لے گیا اپنے ساتھ. میں نام نہیں لیتا بڑے بڑے بادشاہوں کو جو اشر ہوا، ایسے ذلیل ہوا، ایسا ذلیل ہوا، ایسا ذلیل ہوا، کسی ملک میں پناہ نہ ملی. ایک جگہ کتے کی موت مر گیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اتنے ظلم کیے، اتنے خون کیے، اتنے خون کیے، اتنے اس کے ٹرنک تھے، اتنے ٹرنک تھے کوئی گن نہیں سکتا. اور جہاں جہاں جمع کرائے تھے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں. کہا تمہاری اتنی بڑی رقم ہم نہیں دیتے. ابھی کیا گیا؟ خالی ہاتھ گیا. کفن بھی نصیب نہیں ہوا. اور یہ تو بہرحال کافر تھا. کفن کا کیا معاملہ ہے؟ اتنا مضمون ہے صبر پر، اتنا مضمون ہے بیان بھی نہیں کر سکتا میں. بس آپ مان لو ڈاکٹر کی بات. ڈاکٹر پیارا ہے، شیخ پیارا نہیں ہے. کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے. گر مرادت را مذاق شکرست، نا مرادی ہم مرادے دل برست. اے میرے بھائی تیری جو خواہشات ہیں نا جائز لی، تیرے آگے وہ دودھ میں شہد اور چینی ملی ہوئی ہیں، لیکن اگر وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی دوست، اور سے سننا کہ جملہ کسی کی پوری ہو رہی ہے، وہ اللہ کی پوری ہو رہی ہے. جس رب نے ماں کے پیٹ سے لے کر ہم پر اتنے احسان نہیں کیے ہم گن نہیں سکتے، تو اس میں اگر ایک بات اللہ کی ہمارے ہی فائدے کے لیے چلی تو تکلیف کی کیا بات ہے اس میں بھائی. تو وہ جالی جو قبر پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا جو چمچہ تھا نا جو پھنساتا تھا، یقین کرنا ہاسپٹلوں میں یہ عورتیں ملیں گی عورتوں کے لیے، مرد ملیں گے مردوں کے لیے. کمیشن ملتی ہے گھیر گھار کے لانے پر. ایک میجر صاحب سے کتاب چھپی تھی صدیقی ٹرسٹ سے، میں نے خود پڑھی ہے. وہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وہ ٹروپ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں فوجی صاحب اس کو، جو قافلہ پورا ساجا جاتا ہے وہ بڑا فوجی بنتا ہے. معلوم ہے کچھ نہیں بڑا. اچھا جی. تو جناب وہ اس کو پتا چلا کہ ایسا معاملہ ہے، اس نے جا کے چھاپا مار دیا. اس کے خانقاہ کے 10 دروازے تھے اور دروازوں کے اندر کوڈ ورڈ میں لکھا تھا کہ جس کا اولاد نہ ہو اس سے آئے گا. ان کو چمچوں کو پورا یاد. آئیے خیریت نئے لگ رہے ہیں آپ، کیوں آئے آپ؟ خیریت؟ کہا وہ بندش ہو گئی ہے. کہا آپ اس گیٹ سے چلے جائیں. اب جیسے ہی داخل ہوتا حق بندش ہوئی ہے بابا تب آیا ہے، تو وہیں ڈھیر ہو گیا بھائی صاحب. یہاں پکڑے گئے، سیوٹ ان کے ہیں، لائف ممبر اتنے ہزار، پر وزٹ اتنے ہزار، اور پھر تعویذ اتنے ہزار. وہ اسسٹنٹ کے پاس آیا کہ جی کس کام سے آئے؟ جی اچھا بیوی جوتے مارتی ہے. ٹھیک، اچھا قرضہ بھی ہو گیا ہے. وہ سب سن رہا ہے. کتنی ٹیکنالوجیاں آ گئی، وہ سب سن رہا ہے. جیسے اندر داخل ہوا دھواں چھوڑا ہوا، پتہ نہیں کس چیز کا دھواں چھوڑا ہوا ہے. جو نیلی پیلی روشنیاں ہیں اور خوشبو بھی ہے.
ایسے کیسے اب آیا نا بابے کے پاس، بابا کے پاس نہیں آیا، ڈبے کے پاس آیا. اب وہ ڈھیر ہو گئے. غیب پر ایمان کس کو ہے بھائی؟ تو کیا خدا کے بندے کر کیا رہا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پاک کا جز مفہوم، اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی تو میں سب چیزیں سمیٹ لیتا خیر والی مفہوم. یہ ان کو بڑا آ گیا ماشاءاللہ، اللہ معاف فرمائے. کیوں؟ گناہوں کی نوسط، ٹیلی ویژن، یہ اسمارٹ فون، گندی فلمیں، ناچ گانا. بڈھے شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ جوان بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں بے حیائی، کمینہ پن، ناچ گانے، گندے کپڑے. تو بیٹیوں کو تو یہی کریں گی بیٹیاں پھر. بہرحال اس کا جو چیلا تھا اس نے کہا کہ گرو مجھے جانا ہے ملنے کے لیے گھر والوں کے پاس. کہا بھائی تو ایسے ایسے کسٹمر پکڑ کے. ہاں وہ میجر نے چھاپا مارا تو وہ انڈر گراؤنڈ بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ملی ان کو. پوری کتاب چھپی تھی، بہت برس پہلے کی بات ہے، میں نے خود پڑھی تھی یہ کتاب. ایسے دھوکے باز، ایسا ماحول بنا کر رکھتے ہیں، آدمی ویسے ہی پریشان ہوتا ہے اور ویسا ہو جاتا ہے. پھر اللہ یاد نہیں رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں یاد نہیں رہتی، جنت کی نعمتیں یاد نہیں رہتی. یہ یاد ہے. اور مرتے بھی بہت لوگ وہیں پر ہیں جا کر. پیسہ بوجھ ہوتا ہے، ایمان کو فکر نہیں ہے. نعوذ باللہ جوان بیٹی کو اور بیوی کو لے جا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. بہرحال کا جلدی آنا، یہ گدھا لے جاؤ، بس اسپیڈ سے جاؤ، کھوتا ہے نا بڑا تیز چلتا ہے، بس آنا بیٹا جلدی. تو کا ہونی گیا ہونی آیا. راستے میں جو ہے وہ جو کہہ رہا تھا نا میں کہ منہ ایسے جو بنا کر رہتے ہیں انہیں چندہ ملتا ہے، تو گدھا مر گیا. بھائی کوئی انوکھی بات بتا رہا ہوں، کیا گدھا مرتا نہیں ہے؟ کیا گدھا مر گیا ہے جی؟ گدھا اگر 20,000 فٹ کی بلندی پر چل جائے تو گدھے کا گدھا رہے گا یا خچر اور گھوڑا ہو جائے گا؟ ہے جی. تو کتنی بھی کوئی تعریف کرے، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو گدھیڑے کا گدھیڑا ہے. اور کیا ہے اس کی بھی بتاتا ہوں دلیل آپ کو انشاءاللہ. نمک کا گدھے کا یاد رکھنا. اللہ اکبر. ماریشس میں جب میں گیا تو چڑیا گھر دیکھنے چلے. میں نے کہا چڑیا گھر میں ہے کیا جو میں جاؤں؟ بس یہیں بیان کریں، یہیں رہے. کہا وہاں پر گدھا بھی ہے چڑیا گھر. میں نے کہا جی کہاں گدھا ہے چڑیا گھر میں؟ میں نے کہا یار ہم سے گدھے یہاں بہت ہیں، ہم سے منگاؤ، ہم ایکسپورٹ کریں گے، ہمیں ای میل پر ای فارم پر پیسے ڈالر مل جائیں گے کچھ. تو آپ گدھے یہاں سے ہمارے پاس خود ابھی اس وقت گدھا 1 لاکھ کا. بھائی یقین کرنا، ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ. مجھے تو اتنا خوشی ہوتی ہے، جوان ہے، حرام نہیں کر رہا، گدھا گاڑی چلا رہا ہے. وہ کروڑ پتی کھرب پتی حرام والے سے بہتر وہ ہے جو حلال طریقے سے کما رہا ہے. اور وہ اس کے ساتھ جو گاڑی لگتی ہے نا، یہ جو ہے وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی گدھا گاڑی. حافظ ڈاکٹر شفقت جامسورے میں پڑھے، لمس میں ڈاکٹر وہاں بنے. تو یہ پھاٹک پر کڑھائی گوشت بڑا اچھا ملتا تھا. تو پیدل ایسی ٹھنڈی ہوا ماشاءاللہ نیچے آئے. تو اس وقت تو نہیں، اس سے پہلے کی بات ہے. تو گدھا گاڑی جا رہی تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا گدھیڑا بھی تھا، وہ بھی انہوں نے پوچھا کہ یہ چھوٹا گدھا کیوں لگا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا یا کسی اور نے کہا ہاؤس جاب کر رہا ہے. ہم اور ردی نے اطلاع فرماتے ہیں گھوڑے کو مارتے کیوں؟ پرانے گھوڑے کے ساتھ رہ جاؤ، وہ خود دوڑنے لگے گا. اس لیے اللہ والے ان کے غلاموں کے ساتھ رہ لیں، خود ہی صبر اور تقویٰ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہاؤس جاب کرو، پیسہ نہیں ملے گا ہاؤس جاب پر، نہ پیسہ لیا جائے گا. ٹھیک، پان کھانے کی اجازت نہیں، نہ پچکاری مارنے کی اجازت ہے. نسوار کی گولیاں جو بلٹ مارتے ہیں نا وہ دوسری جا کے مارتے ہیں بلٹ. یہ ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے. شیخ بات کریں یہ اتنا بلٹ لگا ہوا ہے، بھائی کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ دبئی میں قاری یعقوب صاحب نے سنا ہے کہ ایک آدمی دکان پر گیا، چپل والی دکان پر، منہ میں گٹکا بھرا ہوا دبئی میں. تو یاد ہے؟ تو اس نے کہا یہ چاہیے. سامنے پھر خان صاحب چوتھی دفعہ خربوز سے کہا ہوتا تم بولتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ڈر کے مارے ساری پچکاریاں نیچے آ گئی، کپڑے برس گئے. توبہ کر لی. ارے کیا ان چیزوں میں رکھا ہوا ہے یار، سکون ملتا ہے. بدبو کتنی آتی ہے پاگل. اللہ تعالیٰ نے پیاز اور لہسن بنائے ہیں لیکن آ نہیں سکتے مسجد میں بدبو کی وجہ سے. تل لیں تو الگ بات، کچا نہیں کھا سکتے. ایک صاحب نے حضرت سے کہا سگریٹ نہیں چھوٹ رہی. فرمایا سگریٹ کا مطلب کیا ہے؟ سگ مانے کیا؟ کتا، اور ریٹ مانے چوہا. اس کا نام ہی خراب ہے، سگریٹ کا نام ہی خراب ہے. اور فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف کے ساتھ ایک نال ہوتی ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ گندے خون گندے پانی کی پرورش اللہ تعالیٰ نے نال کے ذریعے کی. پرورش رو گئی، نال کاٹ دی. لیکن میں نئی بات تو نہیں بتا رہا. حضرت نے فرمایا میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں
کہ یہ پرورش کے لیے اللہ نے الگ جگہ کیوں بنائی, منہ سے کیوں پرورش نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. اب ہم تو ساری باتیں پتہ ہی نہیں تو کیسے بنے. فرمایا میں بتاتا ہوں, شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کا غلام, جن کے قدموں کی خاک, فرمایا دل میں آتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ کلمہ پڑھے گا, درود شریف پڑھے گا, نماز پڑھے گا, تلاوت کرے گا, تو اس کے منہ کو پاک رکھا جائے. فرمایا ارے نالائق, شراب پی کے منہ گندا کرتا ہے, نسوار کھا کر منہ گندا کرتا ہے, گٹکے کھا کر سخت بدبو, دانت گندے, بیوی کو کہہ نہیں آتی ہوگی, بیچاری کچھ بول ہی نہیں سکتی. یہ تھوڑی کہ کہ سرتاج آپ کے منہ سے بھپکے اٹھ رہے ہیں ایسے, آپ ذرا پتا تو کرو اس کے کینسر کیوں ہوتا ہے. سب سے تھرڈ کلاس, سب کو سنا ہے سپاری میں بھی پابندی ہے, اور کتھا چونا سب سے تھرڈ کلاس. اور بھائی نے بتایا اس کو تجربہ ہے اس چیز کا, یہ جو چھالیاں وغیرہ ہوتی ہے نا میٹھی کا, سب سے زیادہ سڑا ہوا اور ایکسپائری عطر وہ ملاتے ہیں جس سے خوشبو آتی ہے. جاؤ گردے کے ڈاکٹروں سے جا کر پوچھو, جا کر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ معاف فرمائے, پوچھا حضرت میرا روزہ ہوگا, کہ کیوں پوچھ رہا ہے, کہ نسوار لگاتا ہوں اسے طاقت ہوتی ہے, کہ جاؤ جا کے روزے رکھو جا کے دوبارہ. مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, گٹکا ادھر لگا ہوا ہے, سلام تیرے کے بھائی السلام. ارے بھائی کیا مسئلہ ہے یار, اللہ معاف فرمائے, اس میں گٹکے میں کیا ملتا ہے. سگریٹ پی رہے ہیں, گول گول دھواں منہ سے نکل رہا ہے, پھر ناک سے بھی نکالا, پھر کان سے بھی نکالا. جی کیوں بھائی, کا ٹینشن ہے, ٹینشن ٹینشن ہے ٹینشن. تو کب سے پی رہا ہے بھائی سگریٹ, کا 10 سال تو ہو گئے ہیں, تو ٹینشن دور ہوئی نہیں. ٹینشن دور کرنے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. اتنا خرچہ پان, بیڑی اور نسوار اور پتہ نہیں کتنے قسم کے گٹکے, اور کوئی بتا رہا تھا 400 روپے کا پان. میں نے کہا کیا بھائی پان کی پوری ریڑھی تجھے دے دیتا ہے کیا, برہد پان کے اندر کیا ڈال رہا ہے, جو ہے چیزیں ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے, لکڑ اعظم بچر کھایا منہ ادھر بند ہے. یہ آدمی ذکر کر سکتا ہے, بتاؤ, تلاوت کر سکتا ہے. ہمارے حضرت والا بھی پان کھاتے تھے پہلے. حضرت نے فرمایا کہ کچھ عرصہ گزرا, میں خانہ کعبہ میں تھا, اور منہ میں وہ پان تھا میرے منہ میں, کہ اذان شروع ہو گئی, میری حالت خراب ہو گئی, خیال ہی نہیں رہا, اذان شروع ہو گئی. فرمایا میں جلدی نکلا ہوں خانہ کعبہ سے, اور تھوکا ہے, کلی کی ہے, مسواک کی ہے. میں نے کہا دھت تیری کی پان کی جس نے مجھے خانہ کعبہ سے نکلوا دیا. فرمایا وہ دن آج کا دن اختر نے کبھی جو ہے وہ پان نہیں کھایا پھر کبھی, ماشاءاللہ. اور پھر گٹکے والا پان, ارے تھوڑا کبھی پتا لے لیا, اس میں گلکند ملا لیا, کھا لیا, چلو کوئی مسئلہ نہیں. یا یہ آج کل کئی سونفیں آتی ہیں صاف ستھری, 4-5 قسم کی 10 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اور ماشاءاللہ کھا لو الحمدللہ. الائچی کے دانے بھی ہیں, نہیں ہے تو خود ڈال دو, تھوڑا خرچہ کرو. اور یہ نہیں بتاؤ کہ الائچی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, تو منہ سے خوشبو بھی آئے گی. کبھی کھا لیا, کھانے کے بعد وغیرہ تھوڑا سا منع نہیں ہے اس میں. لیکن یہ چیزیں اب بچوں سے کہتا ہوں, چپس اتنی خطرناک, 5 روپے کی چپس ملتی ہے کوئی, بتاتا ہوں مانتی ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں وہ ٹیسٹ ایسا رکھتے ہیں چورن ٹائپ کا, جو وہی کھاتے ہیں, دوسرا 15 روپے والا نہیں کھائیں گے. اب ہماری بچے ہیں, غم ہوتا ہے, ان کو سمجھاتا ہوں یہ چیزیں مت کھاؤ بھائی. یہ چھالیا کھا کے تھوک دیتے ہیں گھر کے اندر, پیر لگا, خون نکل آیا, انفیکشن ہو گیا, شوگر کا مریض ہے بیچارہ, 3 مہینے سے پریشان ہو رہا ہے. یہ روز کے واقعات ہیں, میں ایسی باتیں تھوڑی کرتا ہوں کوئی, الحمدللہ میں کوئی دشمن تھوڑی ہوں کسی کا. کیا پیسے فائدہ کیا پچکاریاں مارنے سے. جاپان کا آدمی آیا ہے, اور وہ پینٹنگ بنی ہوئی تھی, وہ ایسے کر کے وہ فوٹو کھینچ رہا ہے. کس نے کہا بھائی پچکاریاں ہیں, چلیا بڑا اینٹک سمجھ رہا ہے. ہاں, ایک یہاں سے کینیڈا ایک آدمی گیا, کہا خدا پاکستان میں موجود, کہا کیسے, پوچھا کہ کیسے, ہاؤ آر یو یا نو پرابلم, جو بھی پوچھا. کہا لوگ ادھر خون کا الٹی کرتا ہے, مرتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا بھائی خربوزے کا اولاد پان کی پچکاریاں مارتے ہیں. یہ حافظ ڈاکٹر شفقت, میں اور ڈاکٹر ریاض, تینوں تھے نا ہم لوگ حیدرآباد سے کراچی آ رہے تھے بس میں, اور جو ہے وہ آگے جو ہے لڑکے بیٹھے تھے, ان سے آگے خواتین تھی, لڑکیاں تھیں. اتنی گندی گندی گالیاں دے رہے تھے, وہ یقین کریں کسی کی ہمت نہیں تھی. 3-4 تھے وہ لوگ, اور سے منہ میں گٹکے بھرے ہوئے, ایسی فوش گالیاں, کس کی ہمت ہوگی بھائی, پتہ نہیں. اور ان کا ساتھی کون ہے, فوراً خنجر نکال دیتے ہیں. ابھی 3 فٹ کے زمین پر جو ہے خاندان والے لڑے ہیں, اور اس نے اوپر جا کر جو فائر مارا, اوتاک میں بیٹھے تھے وہ, تو نوجوان ادھر ہی گیا, اس کے والد صاحب شدید زخمی, یہاں سے دوست بھاگا ہے, اور 2 بھائی جو ہے وہ زخمی. 3 فٹ کی زمین پر, 3 فٹ اور 1 انچ زمین کوئی دبا لے. اب اس وقت دیکھو کیا ہے, ناجائز 7 طبقہ زمین کا ڈال کر اس پر بوجھ ڈالا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اب جو کرنا ہے کرنا ہے, نعوذ باللہ.
یہ اتنے گٹکے کھانا, پچکاریاں مارنا, گھر والی پریشان بیچاری, دانت اللہ معاف فرمائے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صفائی کا فرما رہے, پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ مسواک کرتے تھے؟ ہم نہیں کر سکتے اتنا مسواک. پوچھو جا کے پتہ کرو. لوگ ہنستے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں کھڑے, نماز ہوتی ہے, اس سے پہلے عرب مسواک کرتے ہیں. بھائی تجھے کیا معلوم کس پر عمل کر رہا ہے بھائی, وہ ہم سے نہیں ہوتا تو ہم دوسروں کے لیے تو کچھ نہیں. اتنی پاکی کا فکر. اور یہ بیوی بیچاری کی حالت کیا ہوگی؟ قریب آ کے بات اور اسی بدبو کے کیا بولے گی بیچاری, اتنی سڑی ہوئی بدبو, اور سمجھ رہا ہے میں بڑا تیر مار رہا ہوں. ہر وقت پچکاریاں مارنا. ایک تو آدمی میں نے ایسا دیکھا ہر وقت اگلدان ساتھ لے کے جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ تو ابھی بتاتا ہوں. یار یہ کوئی بات ہے؟ اللہ معاف فرمائے. یہ شخص تلاوت سے کتنا محروم ہے, یہ شخص ذکر سے, درود شریف سے کتنا محروم ہے. ستیہ ناش کر دیا ہے. بہرحال شاید یہ واقعہ سمجھ میں میرے آ جائیں. ہم آ رہے تھے کراچی کی طرف, رخ تھا تو ہوا کا رخ کدھر ہوگا بھائی؟ حیدرآباد کی طرف. گالیاں دے رہے تھے, یہ گندی باتیں, مذاقیں, اف وہ سب پریشان. تو ایک کھڑکی کے پاس ایک بیٹھا ہوا, پھر دوسرا, پھر تیسرا. اب انہوں نے اگلدان تو ساتھ لیا نہیں تھا, تو اس نے کھڑکی کھول کر پڑچ ایسی بڑی لمبی پچکاری مار دی. بیٹھ کے پھر گالیاں شروع, اللہ معاف فرمائے. تھوڑی دیر کے بعد ڈرائیور نے کہا بھائی کس نے کوئی مسئلہ تو نہیں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں بھائی؟ تو پیچھے بس والا آ رہا ہے, مجھے ہارن دے رہا ہے, ڈم فل کر کے کرے سائڈ پہ لگاؤ. یہ بھائی اے بھائی روکنا نہیں بھائی, کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے جھانک کر دیکھا تو پیچھے جو بس آ رہی تھی نا, اس کا پورا ونڈ اسکرین پچکاری سے بھرا ہوا تھا پورا. دیکھو سچی بات بتاتا ہوں, الحمدللہ جب ایسی ہنسی کی بات ہوتی ہے تو بتا دیتا ہوں ہنسی کی بات ہے. سچی بات بتا رہا ہوں. گواہ 2 ایئر موجود ہیں, تیسرا گواہ جمعرات کو آگے آئے گا, پوچھ لینا اس سے, انشاءاللہ جمعرات کو آئے گا. تو اب وہ اس نے کہا اے بھائی اللہ کا واچا, آپ کا اللہ بھلے کرے گا میرا بھائی, اے بھائی گاڑی نہیں روکنا بھائی. اب وہ اس نے تھوڑا گاڑی تیز کی, رحم آ گیا ان پر, اس نے اور تیز کر دی. آخر سائڈ مار کر آگے بلاک کر کے اتر آیا. پھر اس نے جو 3-4 کلو کی جو بولنا تھا, بہو بیٹیاں بیٹیاں پرواہ نہیں تھا کہ بھائی معاف کر دینا بھائی, آئندہ نہیں کریں گے نا یار. چلو اٹھ کے پہلے صاف کرو, چل کے شیشہ ہمارا صاف کرو. بھائی توبہ کرتے یار, آئندہ نہیں کریں گے, آپ کو بتا رہے ہیں نا بھائی. پھر وہ ڈرائیور نے بیچارے نے ہاتھ جوڑے, کہ یار میں صاف کر لیتا ہوں, ان کو دیکھو ذرا آپ. خیر وہ اتر گیا ڈرائیور. یقین کریں کراچی تک سب سکون سے تھے. اور وہ لڑکیاں بھی, ہمیں تو ضرورت نہیں ہنسنے کی, الحمدللہ کسی کی تکلیف پر ہنسنا نہیں چاہیے. اور لڑکیاں پورا بس جو ہے وہ ہنس کے ان کی حالت خراب ہوئی, سب ایسے بیٹھے, پان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور 2-3 چکر باز اتنا سیٹیاں مارے تھے. میرے خیال میں تو انہوں نے مطلب دم تک کوئی پان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. یہ بھائی, اور جملے اب تک یاد ہے, ہمارا ہی مہمان تھا. یہ بھائی آئیں کہ اللہ درجات بلند کرنا بھائی, آئیں معاف کرے گی نا بابا, ضرور معاف کرے گی نا آتا کہ تو آپ نے جو گڑبڑ کی اتنے دیر تک, تو اور لڑکیاں دیکھ کر خوش ہو گئے پاگل. یہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے, اللہ کا نام حلیم ہے. ڈھیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم توبہ کر لیں گناہوں سے, گھر سے لعنت کی چیز نکالیں. مر جائیں گے پیچھے گناہ جاریہ چلے گا. جو ٹی وی کیبل وغیرہ دیکھے گا, سب جو بڑے اسمارٹ فون لا کر دیے تھے بیگم صاحبہ کو, چند دن, مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ رک گئی, چلو عدت کی دن رک گئی, اس کے بعد پھر کھڑی. آج بھی ایک نوجوان ہے, اور کتنے عرصے سے بیوی تنگ کر رہی ہے اسمارٹ فون. کیوں؟ ایسے ہی. وجہ بتاؤ, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ گھر کی بیوی ہیں آپ, وجہ نہیں. کیوں کتنا تنگ کر کے رکھ دیا ہے, بیچارہ ذہنی مریض ہو رہا ہے. آج پھر کا شوہر کا موبائل چھپا لیا جس پہ سارا کام ہوتا ہے. یہ بیوی ہے, اسمارٹ فون چاہیے. کرو گی کیا تم؟ واٹس ایپ اور سہیلیوں سے باتیں. واٹس ایپ پر کیا مصیبت ہے؟ یہ حالت ہے, شوہر کو تنگ کر کے رہے. آپ نے کہا آپ بھی ایسے ہی ہیں, خود شوہر 80 گرام کا ہے, ابھی یہ لگتا ہے کم از کم 3-4 کلو کی, نہیں 30 نہیں 80 کلو کی تو ہوگی, اور خود 80 گرام کا. بات کرنے کا انداز ایسا ہے. تو میں کہا بیوی کو ایسی بات کرتی, دیکھیں آپ جو ہے نا یہ مت لے, آپ کو میں چھالی ادا کر دے دیتا ہوں. چریا کہاں, اسمارٹ فون کہاں, یہ بٹانا ہی نہیں آتا ان لوگوں کو, وہ بات ہی نہیں کرنا آتی. بھائی میں مر جاؤں گا, گھر میں میرے نہیں آئے گا, میں اپنے پیسوں سے لے آؤں گی, ٹھیک ہے میں توڑ دوں گا. آپ کے ماں باپ کو جا کے بتاتا ہوں, یہ اسمارٹ فون کے بعد بچوں کی تربیت ہوگی, شوہر کی خدمت ہوگی, ساس سسر کی خدمت ہوگی, بچوں کو دین سکھائیں گے یہ لوگ اسمارٹ فون والے. اللہ معاف فرمائے. اللہ ماشاء اللہ تو ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بہرحال آپ کو یاد ہوگا وہ گدھا مر گیا تھا,
رو رہا تھا بھائی، یاد ہے جو جعلی نکلا تھا خانقاہ سے، وہ تو اصلی خانقاہ وہ ہے جو دین سکھائے، جو شریعت سنت سکھائے، معاف کرنا سکھائے، درگزر کرنا سکھائے، سنت سکھائے، ماں باپ کا ادب سکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائے. تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا. غور سے سننا، دھاڑے مار مار کے رونے لگا. پھر اس نے کہا اب کیا فائدہ، اس نے قبر کھود کے اس کو دفن کر دیا اور پھر مٹی وٹی ڈال دی. اس کے بعد رونے لگا کہ اب جاؤں گا کیسے، آؤں گا کیسے، میری کمیشن کا کیا ہوگا. ایک آدمی ہے، اس کو کہ 10 روپے دے دیے. اس نے ایسے آنکھ بند کر کے دیکھا 10 روپے کس بات پہ، کیا کون مرا ہے، کہ بتا نہیں سکتا کون مرا ہے. اب جناب جو آ رہا ہے 50 روپے 30 روپے. اس نے کہا موقع تو اچھا ہے، رنگین چادر ڈال دی 10-12 اور اس قبر کو 20 فٹ بڑا کر دیا اور 4 فٹ چوڑا کر دیا. اور 1 گھنٹہ 2 جھنڈا. اب ایک عورت آ رہی ہے، بلے شاہ زندہ، بلے شاہ زندہ، اللہ جی. اور چند دن میں اس کی عمارت بھی بن گئی بھائی، چند ہفتوں کے اندر. باہر ہے، پاگل تو ہے ہی، اللہ معاف فرمائے. قبروں پر جانا ہے، مردوں کے پاس، زندوں سے دین نہیں سیکھنا ہے. اب جناب رش لگ گیا، قوالیاں شروع ہو گئی. پاکستان آپ کو اس مزار پہ کہتے کیا، اس مزار پر کہتے کیسے. اب جب دیکھا اتنے مہینے گزر گئے، گرو نے دیکھا کہ یہاں دھندا کم پڑ گیا ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے ظالم. اس کی تلاش میں نکلا. دور دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں، پھول خرید رہے ہیں، دیگیں اتر رہی ہیں عبداللہ شاہ غازی مزار پر. مرسیڈیز آ کے رک رہی ہے، لے بھائی 3 دیگ جو ہے ابھی ابھی اوپر پہنچاؤ. اوپر دیکھ گئی، واپس نیچے آ گئی. صحیح ہے بیٹا، ماشاء اللہ. کچھ پاتے ہی کون ہے، سردی ہے نا. تو یہ دیکھ پھر واپس نیچے آ جاتی ہے. پھر دوسری گاڑی تیار ہے، اس کو کر دی. بہرحال تو یہ جب اندر گیا دیکھا عورتیں، مرد، بھنگ، چرس، ہیروئن، پتہ نہیں کیا کیا. دیکھا تو یہ نواب سے بیٹھا ہوا ہے، بڑا سا جبہ پہنے ہوئے اور دھوئیں نکل رہے ہیں، حکا گڑگڑا رہا ہے، وہ عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں. بھائی تخلیہ چاہیے. اس نے دیکھا کہ گرو آ گیا تھا. بھائی آپ لوگ ہٹ جاؤ. قریب آ کر کہا بے چریا تو کدھر غائب ہو گیا بھائی، یہ قبر کے اندر کون ہے؟ تو گدائی تو ہے اس میں. کہ چل وہاں چل، گدے کی اماں تو وہاں دفن ہے. اللہ معاف فرمائے. کروڑ پتی ہو گئے یہ لوگ، کروڑ پتی ہو گئے. اب سننا جو میں نے بتایا تھا میں عرض کروں گا. ایک آدمی جو ہے وہ نماز روزہ کچھ بھی نہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا. بڑی مشکل سے کہا بھائی نماز آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی عشاء کی. کہا اچھا ٹھیک ہے یہیں پڑھتا ہوں. نماز تو نکل گئی. اللہ اکبر کہہ کے ساری نماز میں میری طرف ہاتھ دیکھنا. اچھا ہاتھ پر یاد ہے ایک آدمی یہاں گدی پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا. تو کس نے کہا یہ کیا نیا ترکیب ہے. کہا میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے نے ایک راپٹ مارا زور سے کہ ہاتھ جو ہے یہاں باندھتے ہیں. پھر میں نے یہاں ہاتھ باندھے. پھر آ کے ایک زبر سے تھپڑ پڑا کہ ہاتھ یہاں باندھے جاتے ہیں. تو میں نے ہاتھ یہاں باندھنے شروع کیے. پھر ایک تھپڑ پڑا، ہاتھ کھول کر نماز پڑھ. تو میں نے سوچا بابو اپنی گدی ہی بچا لے. اللہ تعالیٰ رفع دین کا تھوڑی پوچھیں گے، کرتا ہے کرنے تو آپ کا کیا واسطہ اس سے بھائی. چاروں ائمہ حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے آپ نے ہاتھ کھول کر کیوں نماز پڑھی. شافعی حضرات جیسے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ اس کو پوچھیں گے. اور بیچارے نے ہاتھ یہاں رکھ لیے بھائی. تو وہ ایسے نماز پڑھ رہا تھا. ہمیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں اور ناف ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ باندھ کے چھوڑ دے، خود ہی ہاتھ ناف کے نیچے ہو جائیں گے. اور کہ یہاں ہاتھ رکھتا ہے، رکھنے اس سے کیا واسطہ ہے بھائی، ہمارا بھائی ہے. ٹھیک. تو وہ ایسے کر رہا تھا، ناف کے نیچے رکھوں گا تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے میں یہاں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ویسے کر تھک تھک دھک 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 دھک. نماز ختم ہوئی. کسی نے پوچھا بھائی آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ کہ یار بڑا غضب ہو گیا. خانہ کا پہلے کہہ رہا تھا میں خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھتا ہوں. اس نے پکڑ لیا. پھر ٹھیک ہے خانہ کعبہ سے زمزم اور کھجوریں اور کھانا وہاں سے کھا کر آیا کرو. تب اس نے اس کے کہنے پر جو ہے نماز شروع کی. دھک دھک کر رہا تھا کہ کیوں دھک دھک کر رہے ہو بھائی آپ؟ کا خانہ کعبہ میں کتا داخل ہو رہا تھا نعوذ باللہ، اس کو میں یہاں سے روک رہا ہوں. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ میں ابھی ابھی حج کر کے آیا ہوں اللہ کے کرم سے. وہاں آدمی بھی نہیں گھس سک رہا دروازوں سے، تو کتا کہاں سے گھس جائے گا یار. کہ چلو تو وہاں بھی ہو تم چکر باز کہیں گے میں جھوٹ بولتا ہوں کیا؟ کہ اچھا اچھا معاف کر دیں آپ سچے ہیں، میں کل آپ کے لیے بریانی بنا کر لاؤں. کس چیز کی بنائے گا؟ کہا گوشت کی. گوشت والا ہے نہیں ابھی. گوشت کی بناؤں گا. کہ ٹھیک ہے تم تو اچھے آدمی ہو بھائی. وہ آیا اپنا پتیلا بھر کے لایا. یہ بھوکا بیٹھا ہوا تھا پورے دن کا. جلدی سے پلیٹ نکال کے ہاتھ مار کے جو ڈکا دو چاول. پھر چمچہ گھمایا چاول چاول. کہ تم لوگ نالائق لوگ جھوٹ بولتے ہو، میں ستاتے ہو تم لوگ. تم نے کہا تھا بریانی جو ہے وہ تھی، بریانی کہاں ہے؟
کہ حضرت آپ کو ہزاروں میل دور کعبہ نظر آ گیا, یہ 3 انچ لی کے بوٹیاں نظر نہیں آ رہی ہے. جاہل کہیں کا بدماش, ایسے جوتے پڑے دماغ ٹھیک ہو گیا. اگر حکومت ہو نا اسلامک تو دیکھتا ہوں یہ سب کہاں جاتے ہیں, جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے کروڑپتی بنیے, ایک تھپڑ مارو تو کروڑپتی بن جائے گا. میں چشمہ مانگ رہا ہوں, آپ پانی دے رہے ہیں, بہت اچھا کام کیا ماشاء اللہ. حضرت والا کوئی اشعار پڑھتا تھا نا تو حضرت پسند کرتے تھے کہ اور پڑھو, پھر وہ پانی مانگتا تھا, تو نے کہا پہلے اس کو پانی پلاؤ, کیونکہ پانی پلا کر پھر قربان کیا جاتا ہے. کیا انداز تھا بھائی, سبحان اللہ, ہر کام سنت و شریعت کے مطابق. ماشاء اللہ. صبر کی کتاب لے کے پڑھ کے شیخ کو بتانا چاہیے, کم از کم 12 صفحے آج پڑھنا چاہیے رات میں ان لوگوں کو. پھر مجھے میسج کرے کہ میں نے 12 صفحے پڑھ لیے, میرے دل کا حال کیا ہے. ابھی کتنے لوگوں کو زبردستی ہنسایا ہے. پھر میں نے پوچھا اب دل کی کیفیت بتاؤ, کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے سب صحیح ہو گیا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے والد صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے. آج ان کا خط تھا, اس میں لکھا تھا کہ والد کی وجہ سے میں بہت ٹینشن میں ہوں, پریشان ہوں. میں نے جواب لکھ دیا, وہ آ بھی گئے ساتھی. تو میں نے کہا آپ کے والد صاحب طبیعت ناساز ہے, آپ کو غم نہیں ہوگا کیا؟ لیکن غم کو اپنے پر سوار نہیں کرنا ہے, ورنہ آپ خدمت کیسے کرو گے بابا کی. ایک صاحب آیا, والدہ کی طبیعت ناساز ہے, کیا کروں؟ میں نے کہا بھاگو والدہ کے پاس. اب آپ کو اللہ خانقاہ میں نہیں ملیں گے, اللہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس ملیں گے. یہ چیزیں سیکھو مہربانی کر کے, کس وقت کیا کرنا ہے سیکھنا چاہیے. ایک آدمی سریے پر ہتھوڑا مار رہا ہے, کبھی وہاں مار رہا ہے, کبھی یہاں, کبھی یہاں, کبھی یہاں. کب سریا کٹے گا؟ جہاں آپ نے چوک کا نشان لگایا وہ مارو نا, 10 ٹوٹ کے الگ ہو جائے گا. ہمارا بھی یہی حال ہے. حضرت شاہ راڑ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی جس میں تشریف فرما تھے لندن میں, گاڑی خراب ہو گئی. انہوں نے موبائل ورک شاپ کو فون کیا, وہ آ گئی. اتنی چھوٹی سی ہتھوڑی پلاسٹک کی, بونٹ کھولا, ٹک اسٹارٹ. کتنے پیسے؟ 50 پاؤنڈ. 50 پاؤنڈ ملٹی پلائی پاکستانی روپے سے ہے جی. تو ایک ٹک کے 50 پاؤنڈ. ٹک کے پیسے نہیں لیے میں نے, کس جگہ ٹک کی جائے وہ پیسے لیے ہیں. ایک تو پیسے ہی نہیں لیتا, کس جگہ ٹک کرنا ہے شیخ قرآن پاک حدیث پاک کے حساب سے وہ بات بتائے گا. کتنے جھگڑے, طلاق یہاں تک تھی, کونے تک طلاق. حضرت والا کی بات بتا رہا ہوں, یہاں بھی اللہ کے کرم سے ہر چند دن کے بعد گھر اللہ بناتے ہیں. یہاں تک طلاق پہنچ چکی تھی, سینکڑوں کھائی تھی, آگے بچے برباد ہو جاتے. حضرت نے سمجھایا, حضرت روئے, کتابیں دی قرآن پاک حدیث پاک سے, ماشاءاللہ گھر بن گیا. اکڑ نہیں جاتی نا, اب اکڑ پہ بیان کروں گا تو گھر نہیں جاؤں گا کیا؟ یہ تکبر اکڑ جس نے شیطان کو برباد کیا. حق بات قبول نہیں کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بطر الحق غمت الناس, حق بات قبول نہ کرنا, کسی انسان کو حقیر سمجھنا. حق بات قبول ہی نہیں کر رہا, جھک ہی نہیں رہا, بیوی سے معافی نہیں مانگ رہا, ماں باپ کو تڑیاں لگا رہا ہے, ان کو سنا رہا ہے آپ کی بیماری پہ اتنا خرچہ ہو گیا. ارے نالائق, ہماری عمر کتنی ہے, ہم پر کتنا والدین نے خرچہ کیا ہے. نعوذ باللہ, ساس سسر ماں باپ آج کے دور میں اللہ ماشاءاللہ ہیں, ایسی بات نہیں, وائرس لگتا ہے نعوذ باللہ. بوڑھے والدین بیچارے, کمائی کا وقت ہے اور اس کو وائرس سمجھتے ہیں نعوذ باللہ. یہ جو بوڑھوں کو احتیاط کرنے پر بیان ہوا تھا 1.5 صفحے کا, باقی 1.25 صفحہ باقی ہے, کہ ہم بوڑھوں کو نظر کی حفاظت کتنی کرنی چاہیے, اور اگر نہیں تو ہم عذاب خرید رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. آپ صلی اللہ تعالیٰ سے بد دعا لے رہے ہیں. بد دعا والا زمین آسمان نے نہیں دیکھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہوں قبول نہ ہوئی ہوں. چمڑے کا موزہ دے دینا. اور یہ زمین آسمان نے نہیں دیکھا کہ بد دعا کی اور قبول نہ ہوئی ہوں, کہ کبھی کسی تاریخ میں آپ نہیں پائیں گے, کبھی تاریخ میں نہیں پائیں گے آپ ایسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اے اللہ لعنت فرما, اپنی رحمت سے دور کر دے ان مردوں کو جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. کہیں یہ نہیں لکھا ہوا تفسیر میں کہ بیان کرنے والا دیکھ سکتا ہے, کتے سور والا کام کر سکتا ہے, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بوڑھے کے سب معاف ہیں, کیونکہ ہم کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں. ارے میں اپنے سے کہہ رہا ہوں, بڈھے نالائق, کہاں لکھا ہوا ہے اس میں؟ بوڑھے کو اور احتیاط کرنی ہے, کیونکہ اس نے زندگی بیوی کے ساتھ گزاری ہے, اس میں کچھ طاقت نہیں ہے کرنے کی, لیکن بدماشی تو کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے. دیکھنے پر ہی اللہ کا عذاب ہے. مرنے کی تیاری نہیں کرنی, بس فلموں میں بیٹھنا ہے اور گندی فلمیں دیکھنی ہے, گندے ڈائلاگ دیکھنے ہیں. کون بیٹی کو پیار کرے گا, کون بیوی کا حق ادا کرے گا. اتنا نصیحت فرمائی ہو تو نصیحت گزر چکی کہ ہمیں جان لڑا کر
زیادہ حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ہم بوڑھے ہیں. بوڑھی کار کو بریک جہاں لگاؤ رکے گی وہاں، تو ہم بریک لگانا بھی چاہیں گے، مر جائیں گے. اور ذلت اور رسوائی بڑھاپے کے اندر. اب تو یہ حالت ہے کہ صرف ایک جملے میں اشارہ کر سکتا ہوں، محرم بھی محروم جو ہے وہ بچی بھی نہیں ہے ایسے، کیونکہ جب بدماشی کر لی، آنکھوں کا زنا کر رہا ہے، اخبارات یہ وہ سب، تو نعوذ باللہ ان پٹ جو ہوا تو اس کی آنکھیں پاک ہو جائیں گی، پھر اس کی آنکھیں تلاش کرتی رہیں گی، بوڑھا ہو یا جوان ہو. حکم سب کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. اللہ کا اعلان ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں، جوان بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، ادھڑے بھی آ گئے، دادا بھی آ گیا، نانا بھی آ گیا، سب آ گئے اس کے اندر، کہ اپنی باز نظریں نیچی رکھیں. بھابھی، سالی، ممانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھیزاد. ممانی کے بچے سے بدماشیاں بچی سے کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہماری بچیاں ہیں. شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں، عذاب کا ہاتھ رکھ رہا ہے. جاہل. مرنے کے بعد پتہ چلے گا جو مذاق اڑاتا ہے اللہ کے حکموں کا، اور تنگ ہو جاتی ہے زندگی اس کے لیے جو اللہ کے حکم کا مذاق اڑائے یا یہ کہے کہ مجھ پہ اثر نہیں ہوتا. بکواس مت کرو، اثر نہیں ہوتا. شکر کرو اللہ نے ہم پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں وہ کیا بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، اسکرین نہیں لگائی یہاں، 2 بٹن نہیں لگے ہوئے یہاں کہ خالہ نے بٹن دبایا ماضی کا، اور یہ تو اتنا کمینہ ہے سفید داڑھی کے ساتھ، تو ایسے حرکتیں تھی تمہاری، چلو معافی مانگ لی تھی، کوئی بات نہیں. پریزنٹ ابھی کا بٹن دبایا، ارے ظالم تو ہمارے گھر کے لیے برے خیالات پکا رہا ہے. تم رات کو فلم دیکھی ہے، وہ تمہارے دماغ میں، تمہارے کو تم تو تھوکیں گے کہ تم بوڑھا ہو کر ایسے حرکتیں کرتا ہے. ہماری بیٹیاں تو اس سے محفوظ نہیں ہیں. یہ کس سے کہنے کی باتیں تھوڑی ہے کوئی ہے. شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی، پھر یہ فلمیں وغیرہ کہاں سے آ گئیں. گندے خیالات پکائے گا، ہاتھ سے جوانی برباد کرے گا، لڑکے لڑکیوں کے چکر میں رہے گا، پھر پہنچ گیا تو زنا کر لیا، نہیں پہنچ سکا تو لڑکوں کے ساتھ سور اور کتے والا کام کر لیا. اندھے ہیں، اندھے ہم لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے. خود منہ سے کہتے ہیں کہ آج اس بچے کو جلا دیا، آج اس بچی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وجہ یار بس یہ سوشل میڈیا، یہ اسمارٹ فون. تو نکالتا کیوں نہیں ہے گھر سے کیبل وغیرہ کو؟ ان کی کیا حالت ہے ماؤں کی، بیچاروں کی، ان کے گھر والوں کی، جن کے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے. ہمیں رحم نہیں آتا. کیا مسلمان ایک جسم کے معنی نہیں ہے؟ ارے صاحب ہمارے یہاں تو کچھ نہیں ہے نا، بس کوئی بات نہیں، ہم بیان کرتے ہیں نا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ارے جاؤ پوچھو بنی اسرائیل میں جب عذاب آیا ہے اور فرشتوں نے پوچھا ہے کہ ایک بہت بڑا عبادت گزار ہے، اس کو چھوڑ کے پہلے اس پر، کیونکہ دیکھ رہا تھا کچھ بھی نہیں کیا اس نے. گھر کے اندر اپنی نافرمانی ہو تو جوتا لے کے دوڑا دیتے ہیں، اور رب کی نافرمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، گونگے بن کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے. اے آپ زمانہ نازک ہے، کیا کریں، کچھ بول بھی نہیں سکتے. میں نے کل اپنے دوستوں کو دکھایا تھا، نہیں آج پیر ہے نا، آج پیر ہے نا، آج فجر میں، کہ دیکھو نہیں آج جب دن میں نکلا جلدی تھا یہاں سے، تو آج ہی نا میں نے بیان نہیں کیا تھا، آج تھکاوٹ بہت تھی، رات کو 1:45 بج گئے تھے. حضرت کے بیان کے بعد پھر چکر بازوں کے ساتھ بیٹھنا ہوا، تو ماشاءاللہ بہت اچھی چکر باز. یہ دین کی باتیں ہو رہی تھی، وہ بچوں کے ساتھ کھانا کھایا. بہرحال تو ہم جلدی نکلے، اندھیرا، ابھی سورج نہیں نکلا تھا. آپ ہی تو تھے ساتھ میں نے کہا یہ دیکھو بھائی وین، ہاں بلکہ روڈ بلاک تھا، اس نے بیچ میں سڑک میں روک دیا، اور چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، یہ کم از کم 3 سال کی ہوں گی میرے خیال میں. یہ بوجھ ہیں والدین پر، بوجھ ہیں والدین پر. ایجوکیشن کو نعوذ باللہ خدا سمجھ لیا. پیشاب پخانہ پیمپر میں بھرا ہوا ہے، سارا دن وہاں سے ہو کر آ جائیں گے، پھر کہتے ہیں بیماریاں ہیں. یہ گواہ ہے جو سامنے بیٹھا تھا، دوسرا گواہ سے ہو کر بھاگا ہوا ہے. وہ گواہ سے میں دیکھ لو آپ کے سامنے، جو حضرت فرماتے تھے، جو میں بار بار بیان میں کہتا ہوں. یہ تو چلو بچیاں ہیں نا، نماز کی فکر نہیں ہے. وہی خاتون، اس کا بچے کا باپ اور جوان بچہ، اس کی نماز نہیں چاہیے. پہنچنا وہاں پر ضروری ہے، ایجوکیشن ضروری ہے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا ضروری ہے. نہ ہمیں ہمارے قرآن پاک ہمیں آتا ہے، نہ ہمارے بچوں کو قرآن پاک آتا ہے، نہ سنتوں کا پتہ ہے، نہ استنجا کا پتہ ہے، نہ قرآن پاک صحیح ہے. ایجوکیشن. باپ اور ماں کی گردن ناپی جائے گی اگر توبہ نہیں کیا تو. سوچو تو صحیح، فجر نماز نہیں پڑھ رہے اور جا رہے ہیں، اور باپ اور بیٹا صاحب رات کو فلمیں دیکھ کر سویا ہوا ہے. سرتاج وہ وین والے کو سمجھانا ہے، دیر سے آتا بچے کو آدھا گھنٹہ کا، چلو جا کے خود بات کرو اندھیرے میں. ہاتھ ٹچ ہو جائے پیسے دیتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ. سب سے پہلے اندھیرے میں اسکول کی وین آئی اور بیٹی بیٹھی، دونوں کی تنہائی ہوئی یا نہیں ہوئی تنہائی؟ آخر میں کون اترے گا؟ یہی بیٹی اترے گی. تنہائی ہوئی. ایک جو ہے وہ خاتون نے خط لکھا کسی مدرسے میں، وہ جو ڈرائیور تھا وہ شروع اور آخر والا معاملہ، تو آپس میں حرام عشق ہو گیا. پھر ایک لمبا چوڑا توبہ کا خط آیا کہ اللہ نے میری عزت رکھ لی،
اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں. تو میں نے بھی گھر چلی گئی. واہ ایسی مائیں، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے. ایسی تھپڑیں ماری ہیں جوان بیٹے کو، بے غیرت تیری بہن ہے، کس لیے تو گھر میں لایا؟ یہ بھی شکر ہے اس کے عقل پہ پردہ پڑا تو اپنے گھر لے آیا. ایسا مارا اس کو اپنے بیٹے کو کہ اندھیر کسی کی بہو بیٹی کو عزت کے لیے تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو گھر اس کے، اب میں چلتی ہوں خود. گھر جا کے ایسا شور کیا کہ آپ لوگوں کی بیٹی آپ پر بوجھ ہے کیا؟ تمہاری بیٹی کو اللہ نے بچایا. ابھی آج ہی کی بات ہے، ایک دوست کو سمجھا رہا تھا، اس نے بیوی پر ظلم کیا، خود اس نے خط لکھا ہے. ابھی آج میں نے مغرب سے پہلے ان کو خط دیا ہے. حضرت فرماتے تھے جب گناہ کا خیال آئے نا، سوچو میں ماں والا ہوں، بہن والا ہوں، بیٹی والا ہوں، بہو والا ہوں. ابھی نہیں تو ہو جاؤں گا، تو جو بوؤں گا وہی تو کاٹوں گا. بیوی کو گندی فلم دکھا رہے ہیں، فوٹو پتہ نہیں کس چیز کے کھینچ رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیے میاں بیوی. کیا ہم تو ایسے کیا فرق پڑتا ہے؟ شریعت نے اجازت، تو اس کی تو اجازت نہیں ہے نا، آرام کام کر رہے ہو نا. اور ایک تصویر رہ گئی، اس سے موبائل خراب ہو گیا. ایک ہی بیٹا اس کو موبائل کو صحیح کر دو، اور اس کو ہوش ہی نہیں تھا. ایک تصویر رہ گئی ہے میاں بیوی کی، رات کے وقت کی کوئی تصویر رہ گئی. اس لڑکے نے موبائل لگایا، اس کے گھر کے فرد نے بتایا، اور جیسے اسکرین کھولا تو باپ اور ماں کی تصویر. ایسا شوق لگا اس کو، نفسیاتی ہو گیا، بات چیت بند، کھانا بند، اور رات دن نیند کے ٹیبلٹ، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا شوق سے. اب یہ تو خیر کچھ عرصہ ہو گیا اس بات کو، آخر تک تو ٹھیک نہیں ہوا تھا. رحم نہیں آتا اپنی بیٹیوں پر. ویڈیو گیم سے ہوتے ہوتے کارٹون حرام سے ہوتے ہوتے فنی ویڈیوز، وہاں سے فلمیں، وہاں سے گندی فلمیں. بیٹی وقت سے پہلے ہی بڑی ہو رہی ہے. اور ایسے بے حیا بھی ہیں جو اپنے اولاد کے سامنے، جائز ہے آپ کا کمرے کے لیے، جائز ہے کمرے میں، یہاں جائز نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کے آنکھ میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، چاہے 2 مہینے کا بچہ ہو. جو خدا نے تم میاں بیوی کو اجازت دی ہے نا، اللہ کے واسطے ان کے سامنے نہیں کرنا کبھی بھی اس طرح. ایک ایسا خط آیا تھا، اب تک دل درس جاتا ہے. وہ خاتون نیک، شوہر بھی نیک، لیکن زیادہ بول نہیں سکتا تھا بیچارہ. انہوں نے لکھا کہ میرے دیور کی شادی ہوئی ہے، اور یہ دونوں میاں بیوی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے. آگے کیا بولیں پھر؟ آگے انگریز کے بچوں کی نقل ہے، بس دروازہ کھلا ہوا ہے. گھر الگ کرو کا پیسے ہی نہیں ہے، گھر کہاں سے الگ کریں، کرایہ پر کہاں جائیں. ہمیں تصور نہیں ہے کہ اللہ کے پاس بھی جانا ہے ایک دن. وہاں پر سب ذرہ خیر ذرہ شر قرآن پاک میں بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اب ہم کو اپنی حالت سے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس سے بچنے کا کتنا خیال رکھتے ہیں بد نظری سے. میرے خیال میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، حدیث پاک کے صدی میں ایک مجدد آتا ہے. میرے خیال میں اللہ والوں کا خیال کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. میرے خیال میں شاید ہزاروں میں سے ایک بچا ہوا ہو، ہزاروں میں سے ایک. اب آپ کیا کہیں گے بتائیے؟ 100 سال پہلے، چلو بتا بھی دیتا ہوں، یہ چیزیں نہیں تھی کچھ بھی، تب حضرت مجدد فرما رہے ہیں 1000 میں بھی ایک بچتا ہوگا. اب 50,000 میں ایک بچتا ہوگا. ہیں بچے ہوئے، ایسی بات نہیں ہے، ہیں ماشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے. مجھ سے کوئی جھوٹ کیوں بولے گا؟ میں اس کو کیا دے دوں گا بھائی جو جھوٹ بولے گا؟ چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ نور سے بھرا ہوا ہے. ورنہ عام طور پر لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس کو بہت ہلکا سا گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو لوگ جوان ہیں انہیں تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہم بد نگاہی کے مریض ہیں، اور جن کی عمر جوانی سے ڈھل گئی اور شہوت کم ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم میں یہ گناہ کبیرہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو شہوت ہی نہیں، اس لیے ہم اگر کسی کو دیکھ لیں، نظر کر لیں تو کیا حرج ہے. تو ان کو اپنے مرض کی بھی خبر نہیں کہ وہ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، زنا العین، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. تہجد پڑھنا آسان، بیان کرنا آسان، طواف آسان، لیکن طواف میں نظروں کی حفاظت کا کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک جی، جوان تو پھر بھی اصلاح کراتے ہیں، لیکن بوڑھا ڈرتا ہے کہ اس عمر میں کس طرح اصلاح کراؤں، کیسے شیخ کو کہوں کہ میں سفید داڑھی کے ساتھ بد نظریاں کرتا ہوں. اور بعض نالائقوں کو اور دھوکہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ شیطان بہکاتا ہے کہ اچھی صورت دیکھ لینے میں کیا حرج ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے کسی پھول یا اچھے کپڑے، اچھے مکان وغیرہ کو دیکھ لیا. یاد رکھو بھائیو، یہ بالکل دھوکہ ہے. بات یہ ہے کہ خوبصورت انسان کو دیکھنا اور طرح کی خواہش سے ہوتا ہے، اور پھول اور خوبصورت مکان دیکھنے کی خواہش اور طرح کی ہوتی ہے. یاد آپ نے میرے پیارے شیخ کا بیان سنا ہوگا، شیخ الحدیث ترجمان اکابر
لسان اختر اختر ثانی شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے پاس ایک طالب علم آیا مدرسے کا اور مجھے کہا میں لڑکی پر عاشق ہو گیا ہوں اور ایسا عاشق ہوا ہوں کہ یہ سوتا رہتا ہے جب تک میں اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھ لوں جب تک مجھے نیند نہیں آتی. یہ دیکھو کیا بات ہے. اب دل میں مولا کے بجائے لیلا آ گیا. لیلا آ گئی یا آ گیا ایک ہی بات ہے. اس میں سے لیلا کا مطلب صرف لڑکی لڑکا نہیں, فلم میں اور ہر گند جو ہے اس میں آ گیا کہ مولا کو نعوذ باللہ چھوڑ دیا, لیلا کو گلے میں لے لیا. آج بھی ایک صاحب آئے تھے اور نہیں خط ہے ان کا, وہ کل آئیں گے, تو اس میں لکھا تھا کہ میں 100% ہر بات میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں پھر مایوس ہو جاتا ہوں. میں نے کہا بھائی رہبر کے بغیر راستہ طے نہیں کر سکتے آپ. یہ نہیں ہو سکتا ہر بات میں 100% آپ کو فون حاصل ہو جائے. آپ ہر بات کی اصلاح کراؤ جو فرض ہے یزکین. ابھی اس وقت میں 18ویں پارے کی تفسیر میں ہوں. میرے پاس حالت ایسی ہے, آج میری ایسی حالت ہے کہ یہ فلاح حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب نے فرمایا اتنی بڑی دولت ہے, خوش نصیبوں کو ملتی ہے یہ. اور پھر لکھا ہے وہ 7 قسم کے نشانیاں 7 ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ اس کو فلاح عطا فرمائیں گے. اب دل سے آ رہا تھا سب کام چھوڑ کر یہ نوٹ کر کے آج یہ بیان کر لو. اتنی چیزیں جمع ہیں بیان کی, اتنی چیزیں بیان کی جمع ہے, 100 سال بھی کم ہے. باقی بڑی کتابوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں, صرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 2 کی بات کر رہا ہوں اور حضرت شاہ عبد المتین صاحب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں بس. تو آپ بتاؤ کب تک زندہ رہیں گے؟ یہ تزکیہ کیوں فرض ہے؟ میرا آپ کا فرض ہے ہم شیخ کو خط لکھیں. شیخ کا سینہ رازوں کا قبرستان ہوتا ہے. یہ دونوں بھائی بیٹھے ہیں, ان کے والد صاحب مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. فرض کریں ایک مثال, کیونکہ پرانے اس لیے براہ راست کہہ سکتا ہوں, فرض کریں ان کی کوئی بے اصولی ہے, میں ان کے والد کو ان کے بڑے بھائی کو نہیں بتا سکتا, خیانت ہو جائے گی. اور دوسری خاندان 8-8 6 افراد جڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹی کی بات باپ کو بتائیں, باپ کی بات بیٹے کو بتائیں, خیانت ہے, اللہ ناراض ہو جائیں گے. اور شیخ نفرت بھی نہیں کر سکتا, گناہ گار ہو جائے گا. شیخ کو اور محبت ہو جائے گی اصلاح کرانے والے سے کہ اس کو اللہ والا بننے کا شوق ہے. یہ اگر اللہ والا بن گیا, میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے, شاید یہی مجھے جنت میں لے جائے. لوگ ڈر جاتے ہیں, ہم کیوں لکھیں کہ ہم شادی شدہ ہیں, ہاتھ سے جوانی برباد کرتے ہیں. ہم کیسے لکھیں کہ بھائی رات اس میں ویڈیو میں گھس جاتی ہے. حالانکہ لکھنے سے نور بنے گا, لکھنے سے عمل ابھی بات کی بات ہے, لکھنے سے دل میں اطمینان آئے گا, نور بنے گا, پھر عمل پر نورون اعلیٰ نور بن جائے گا, اس کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. بیوی کی خطاؤں کو معاف کرے گا, باپ کے قدموں میں رہے گا, دعائیں لے گا, جاب کرنے گیا واپس گھر, خریدنے گیا واپس گھر, بزنس پر گیا واپس گھر, اپنے بچوں پر دین کی محنت کرے گا, سنت نے سکھائے گا. گھر سے ٹی وی نیٹ تصویریں نکلیں گی, وہ گھر جنت کا نمونہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بھائی؟ بیوی کی خطاؤں کو معاف کر رہا ہے, بیوی شوہر کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے. سوچو ذرا, صبح کو مرد حضرات مسجد میں جا رہے ہیں, خواتین بچوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہی ہیں کہ اللہ میرے بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں, آ کے اٹکیں گے کہاں نالائق, آسمان میں دروازہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے وہ سنا دیا تھا, لیکن اے میرے جاہل کھوپڑی کا غلام, 10,000 فٹ کے اوپر جہاز جاتا ہے اور کراچی کا ایئرپورٹ, کراچی شہر نظر نہیں آتا, اور جاتا ہے تو سمندر دریا نظر نہیں آتے, بڑے بڑے پہاڑ نظر نہیں آتے. تو اگر کراچی شہر میں کوئی دروازہ بنا ہوا ہے تجھے کیسے نظر آئے گا 35,000 فٹ کی بلندی سے جاہل؟ تو آسمان پر جو دروازہ ہو نہ ہو تیرا کوئی واسطہ نہیں. میں کہتا ہوں دروازہ ہے, چلو دیکھو گے کیسے تم. بڑے بڑے شیکسپیئر کے بچے تو مر گئے کہ صاحب دوربینیں بناتے گئے اکوپمنٹ بناتے گئے, آخر میں کہا آسمان کا وجود ہی نہیں ہے, وہ کوئی ایسے بلو قسم کی کوئی بادلوں کی طرح کوئی چیز ہے چرسی کہیں گے. یہ اوپر سے تمہیں ملک نظر نہیں آ رہا, پورے 30 میں کئی شہر آتے ہیں نظر نہیں آتے, سمندر نظر نہیں آتا. اتنا بڑا سمندر دبئی اور سعودی عرب جاتے ہوئے, اور ان نوابوں کو دروازہ چاہیے. اچھا دروازہ ہو گیا تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں کہتا ہوں دروازہ ہے, روٹ بھی بتا رہا ہوں, سیدھا سیدھا چلا جا, دروازہ نہ ملے تو مجھے آگے بتانا. دروازہ تو تلاش کیوں نہیں کرتا بھائی؟ ارے میرے دوست کافرے سے بھی پوچھو کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے, کہے گا آسمان سے آئے تھے. تو جاہل جس دروازے سے ایک پیغمبر جا سکتا ہے دوسرا آ کیوں نہیں سکتا؟ جب ایک آ سکتا ہے تو دوسرا جا کیوں نہیں سکتا؟ اللہ تجھ سے اس کا سوال پوچھیں گے یا بدماشی کرنے کا سوال پوچھیں گے کہ یہ کیوں کیا؟ بس وہ شیکسپیئر کے دوست بنے رہیں گے, دھیریے دھڑا دھڑ دھیریے بن رہے ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر, شوگر کوٹیڈ جینس دیکھ کر. یہودیزم, ہندوازم, سکھزم اور مسلمانوں کو اپنا کچھ پتہ ہی نہیں ہے.
آؤ دروازے سے بات کرنے میرے پاس آؤ تو تمہیں ایسے دروازے دکھاؤں گا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. سارے بیت الخلا کے دروازے دکھا دوں گا ایک دن میں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے خرچے پر بھیجوں گا. یہاں جاؤ سب سے رائونڈ بھیج دوں گا ان کو, جاؤ جا کے دیکھو کتنے بیت الخلا ہیں. اور جب زیادہ لوگ ہوں اور رائونڈ میں اس وقت تم جا کر دیکھو انشاءاللہ ناک اور دماغ دھماکوں سے اور خوشبو سے ٹھیک ہو جائے گا. بڑا ہے آسمان کا دروازہ پورا. میں کہتا ہوں ہے نا دروازہ, پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کو پوچھنے کے لیے. دروازہ ہو نہ ہمارا واسطہ نہیں. خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ میرا شریف ہوئی ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے جواب دینے کی. لیکن سوال تو یہ ہے کہ اتنی بلندی سے تمہیں ملک نظر نہیں آتا, پورا پاکستان نظر نہیں آتا. پاکستان کے اوپر ہی رہے 35 فٹ کی بلندی پر, آگے نہ جائے وہیں رہے, وہاں سے نظر نہیں آتا پاکستان. تو یہ دروازہ چاہیے جہاں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا. بڑا دھک پٹما دھیرے دھیرے چلی. لاؤ بھائی اب تو چلو جی, ابھی مضمون پورا نہیں ہوا, اب تو ٹشو دے دو بھائی. اللہ, دونوں کے دیکھنے کی خواہش ایک طرح کی ہرگز نہیں. دیکھو اچھے کپڑے کو دیکھ کر کبھی یہ دل نہیں چاہتا کہ اسے گلے سے لگا لوں, سینے سے چمٹا لوں, اور خوبصورت انسان کو دیکھ کر یہی دل چاہتا ہے. تو معلوم ہوا دونوں کے دیکھنے کی خواہش ایک نہیں. واہ واہ, مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے. میں تو باقاعدہ فوٹو اسٹیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ مجھے زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کی, بلکہ جدا جدا ہے. ایک دھوکہ اور ہوتا ہے, وہ یہ کہ بعضے کہتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو دیکھ کر جی چاہتا ہے گلے لگا لوں, اسی طرح دوسرے بچے کو, امرت جس کو دیکھنا ہی جائز نہیں, دوسرے بچے کو دیکھ کر بھی ہمارا یہی جی چاہتا ہے. صاحب وہ کھلی بات ہے. اپنے سیانے بچے اور دوسرے کے سیانے لڑکے میں بڑا فرق ہے. اپنے لڑکے کو گلے لگانا چمٹانا اور طرح کا ہے, اس میں شہوت بالکل نہیں ہوتی. جزاک اللہ بھائی, مجھے تو خیال ہی نہیں رہا اس کا. اور دوسرے کے لڑکے کو جو گلے لگانے چمٹانے کی خواہش ہوتی ہے اس میں شہوت بھی ہوتی ہے, کیونکہ گلے لگانے سے بھی آگے بڑھنے کا بات کا جی چاہتا ہے. معشوق کی جدائی اور قسم کا رنج ہوتا ہے, اور اپنے لڑکے کی جدائی میں اور قسم کا. اور ویسے تو ہر بدنگاہی بری ہے, لیکن لڑکوں پر حسین لڑکے 9 سال سے لے کر 19 سال اور 22 سال کی بھی اگر ہے کشش ہے تو, لیکن لڑکوں پر بدنگاہی کرنا تو بالکل ہی زہر ہے. اس سے کھلم کھلا شریعت نے منع کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی اس کی جو برائیاں لکھی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی بھاری بلا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بدنگاہی شیطان کا ایک تیر ہے, حدیث قدسی جو ہے نا, یعنی اس بدنگاہی کی بدولت آدمی شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں. حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں جو شخص دیندار ہونا چاہے اس کے لیے عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ ملا جلا رہنا نہایت نقصان کی چیز ہے, اور اس کے حق میں یہ ڈاکو ہے کہ اس کو اس کے مطلب تک ہرگز نہ پہنچنے دیں گے. جیسے شکاری چاہتا ہے کہ یہ نہ اڑے پرندہ تو اس کے پروں کے اندر گم لگا لیتا ہے. تو جب آدمی نماز روزہ داڑھی نیک سے اگر جب اڑنا چاہتا ہے تو شیطان اور نفس گم لگا لیتے ہیں دونوں پروں کے اندر. جب ان کے پاس جائیں گے ہی نہیں ہم تو گم کہاں سے لگائیں گے. جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی مجلس میں, نفس بھی حیران ہے اور شیطان بھی پریشان ہے. جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی مجلس میں ہے جی. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دربار سے نکالنا چاہتے ہیں, بڑی عجیب بات ہے, دل ڈر جاتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے نکالنا چاہتے ہیں اس کو لڑکوں کی طرف خواہش اور ان کی محبت حرام دے دیتے ہیں. غرض یہ بڑے نقصان کی چیز ہے. اور بدنگاہی میں ایک اور بھی بڑی خرابی ہے جو کسی اور گناہ میں نہیں, وہ یہ کہ اور گناہ تو ایسے ہیں کہ جب ان کو خوب دل بھر کے کر چکے تو پھر ان سے دل ہٹ جاتا ہے. کتنے آتے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں فلمیں دیکھ دیکھ کر, ہاتھ سے جوانی برباد کر کے تنگ آ گئے ہیں. مگر بدنگاہی ایسی بری چیز ہے کہ جتنی بدنگاہی کرتا ہے اتنی ہی اور زیادہ خواہش بڑھتی جاتی ہے. دیکھو آدمی کھانا کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے, پانی پیتا ہے پیاس بجھ جاتی ہے, مگر یہ بدنگاہی ایسی بری بلا ہے کہ اس سے دل ہی نہیں بھرتا. اس برائی میں تو سب گناہوں سے بڑھ کر برائی ہے, جو میرا آپ کو یاد رکھنا, لکھ لیں اپنے پاس. بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے خدا تعالیٰ کی نزدیکی بڑھتی ہے, اور بعض نالائق کہتے ہیں ہم تو خوبصورتوں کو اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ان میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے, مگر یہ نرا شیطان کا دھوکہ ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے بڑے پرہیزگار کہلاتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ایک خوبصورت کو دیکھا, دیکھ کر ان کو حال طاری ہو گیا اور لوٹنے لگے, آخر بے ہوش ہو گئے. اتنے بکرات کا ادھر سے گزر ہوا. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے. لوگوں نے کہ خوبصورت پر ان کی نظر بزرگ کی پڑ گئی تھی, اس میں انہوں نے خدا کی قدرت نظر آئی, بس وہ بے ہوش ہو گئے. دیکھیے الٹی کھوپڑی, حالانکہ بزرگ تھے. بکرات نے کہا ایک روز کے بچے میں بھی تو خدا کی قدرت نظر آتی ہے. ایک روز کا بچہ ہوتا ہے نا, اس میں قدرت نظر نہیں آتی. چھوٹی چھوٹی آنکھیں کس نے بنائی, یہ انگلیاں کس نے کاٹی, یہ ہونٹ کس نے بنائے, یہ ہے نہیں خدا کی قدرت. تو فرمایا ایک روز کے بچے میں بھی تو خدا کی قدرت نظر آتی ہے, اس کو دیکھ کر ان کو کیوں نہیں حال آتا.
جن کو خدا کی قدرت نظر آتی ہے تو خوبصورت لڑکوں میں اور اونٹ میں دونوں ہی برابر نظر آتی ہے کیا؟ کہ اونٹ بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ مجھ کو خوبصورت آدمی اور اونٹ دونوں برابر معلوم ہوتے ہیں، تو جیسے خوبصورت آدمی کے دیکھنے سے ہماری حالت ہوتی ہے، اسی طرح اونٹ کے دیکھنے سے تو اس شخص کی یہ بات بالکل جھوٹ ہے. آدمی اپنی طبیعت کا خود اندازہ کر سکتا ہے، دونوں میں فرق دیکھ لے. اس کی خواہش کو حرام عشق کہتے ہیں. یہ حرام عشق عذاب الہی ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ شہوت ہے. یہ سارا فساد روٹیوں کا ہے. ایسے لوگوں کو 4 روز تک روٹی نہ ملے، اس کے بعد پوچھا جاوے کہ روٹی لاؤں یا لڑکا لاؤں لڑکی لاؤں، یہ کہے گا لڑکے پر اپنی ایسی تیسی، جاؤ روٹی لے آؤ. اللہ تعالیٰ دماغ ٹھیک کرے میرا بھی ہم سب کا، کہ ہم نیک بن جائیں جلدی، ورنہ مرنے کے بعد کوئی نیک نہیں بن سکتا. لاؤ بھائی مجھے لیں، اس میں رکھ دیں بھائی، آخر میں یہ لے لیں بھائی. چلیں جی بھائی، جلدی دو بھائی. چلو بھائی جلدی دے دو بھائی. جہاں قتل ہوئے ہیں ہمارے ساتھی وہاں گئے، اللہ حفاظت فرمائے، کورٹ کچہری سے بچائے، دونوں خاندانوں کو آپس میں توفیق عطا فرمائے جھگڑے ختم کرنے کی. اب یہ خدا نہ خواستہ آگ نہ بوجھی تو بتا رہے تھے وہ لوگ کہ اب تو خدا نہ خواستہ دونوں طرف کا مسئلہ ہو جائے گا. مسلمان ایک پرچہ بہت برس پہلے آیا تھا کہ ہمارے قبیلے میں، نام نہیں لوں گا قبیلے کے، دونوں طرف کے 40 لوگ جا چکے ہیں اور آج پھر جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے. 40 لوگ جا چکے ہیں. اللہ قرضہ ادائیگی کرا دے، رزق میں برکت عطا فرمائے. صبح کو آ کے اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے. شادی بھی ہے نہیں بھی، اولاد نرینہ عطا فرمائے. خیال ہے چنمیاں طبیعت اور اللہ اچھی کر دے. اللہ والا بنا دے مجھے بھی. تکبر اللہ نکال دے ہم سب کا. جلدی کرو نا بھائی. پاسوان یہ کون سا لکھا ہے؟ یہ کس نے پرچہ لکھا؟ کیا ملا نام ہے نا، یا اور کوئی نام ہے؟ آپ نے قیم اللہ لکھا ہے. ان کے بھائی کی شادی تھی، سگے بھائی کی، اور یہ گناہوں کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے. اور جب ضد کر سب کر رہے تھے تو گھر سے بھی نکل گئے. جب سب چیزیں گناہ ختم ہو گئی پھر گھر آیا. یہ عمل کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں عمل کر سکتا؟ خود اپنے گھر میں ڈھول باجے ناچ گانا، بیٹیوں کے بال کاٹ کے حرام بھویں بنا کر حرام خوش. واہ، 10 سال سے نسوار دیتا تھا، بیچتا تھا یا لگاتا تھا. جب 2018 میں غرفہ میں وقت لگا تو الحمدللہ نسوار چھوڑ دی، دوبارہ نہیں لی کا مسئلہ. اب لی یا نہیں دی، یہاں تو لکھا ہے دی. 10 سال سے نسوار دیتا تھا اور نیچے لکھا ہے اب تک دوبارہ نہیں دی. اب اکیلے میں بات کرنا، یہاں پر راز تھوڑی کھولوں گا. بہاڑی سے سن رہے بیان. مرکز کی یاد آ رہی ہے محسن کی گھر والی کو. ہاں فیاض صاحب کا بیان ہوا ماشاءاللہ، بہت فائدہ ہوا. اللہ جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. ڈاکٹر عبداللہ PhD مجلس سن رہا ہوں، شاباش ماشاءاللہ. ناصر میاں ملتان سے بہت دنوں کے بعد فائدہ ہوا آپ کو بھائی. محمد زاہد بن صلاح الدین کلکتہ. 9 مسلم بہن عائشہ کا واقعہ سن کر اس قدر مزہ آیا کہ کیا بتاؤں. اللہ تعالیٰ میں جس فرمائے. علیہ السلام. کئی پرچے ای میل آئے جو عائشہ نئی مسلمان اور زینب کا جو واقعہ سنایا تھا جمعرات کو. ہفتے کے دن تو بہت تھوڑا سنایا تھا. ابھی تو انشاءاللہ جمعے کو بھی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں نصیحت کیا ہے کہ نئی مسلمان نے اتنا عمل کیا اور ہم اور ہماری بہو بیٹیاں کیا کر رہے ہیں. یہ نصیحت ہے. ترتیب بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کہاں گے نثار؟ تو ترتیب اس طرح بنانا ہے کہ 2-3 جگہ اندر وہ نہیں، ایک مرکز بنانا ہے. اس بار صبح کو مصطفیٰ کے ساتھ آگے بنا لینا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو بیان کسی وقت بھی سفر شروع ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے اپنے جس کو نام لکھانا ہے پہلے ہی لکھا دیں. اور پوچھنا نہیں کتنے دن. کوشش یہ ہے کہ بھائی جو سفر میں آتا ہے نا مجلسوں میں، تو حضرت فرماتے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس نے خانقاہ کو مجلس کو آباد کیا، اس کے گھر کو آباد کرے. کیونکہ اس نے مقصد شیخ کو نہیں بنایا، دین کی باتوں کو بنایا. الحمدللہ. ہاں بیٹا ابھی کچھ پتہ ہی نہیں. 4 مارچ پہ تو ابھی تو بہت دیر ہے. سب کو اللہ والا بنا دے. حافظ عال محمد احمد حمزہ علی سب کو بھائی.
والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شریف کی حاضری نصیب فرمائے. قاری ارشد عبید صاحب بیان سنتے ہیں سب ماشاءاللہ، عصر بعد فجر بعد رات کا بھی. آپ کی دعاؤں پر کروڑوں آمین. اللہ تعالیٰ سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے. چچا کا بیٹا ابھی تک خان میں والد صاحب نے ویزا اپلائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ آسان کرا دے. عمیر نہال کے والد صاحب کا صحت بھی عطا فرمائے. منصور PRS میں لائیو بیان سن رہے ہیں ہاسپٹل میں. بیوی کی آنکھوں کا کل آپریشن ہے، اللہ مکمل صحت عطا فرمائے. کروڑوں جانوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بیان سن رہے ہیں. الحمدللہ بیٹے کی قرآن پاک کے امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر آئے. محمد سمیع اللہ کویت سے ماشاءاللہ. سگریٹ جو چھوڑی ہے 6 مہینے ہو گئے دوبارہ نہیں کی ماشاءاللہ. بہت لوگوں نے چھوڑی چرس سے، یہ گٹکے وغیرہ سب. دانتوں کے کینسر کا خطرہ الگ، دانتوں کے زخم الگ، وہ خرچے الگ. چھوڑنا چاہیں گے چھوڑ دیں گے، نہیں چھوڑنا ہے نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ عمل والا بنا دے اپنی رحمت سے. آدمی کو ذکر کے بغیر مزہ نہیں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر مزہ نہیں آنا چاہیے. کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں. اے پالنے والے تیرے بن زندگی موت ہے، زندگی نہیں. آج یہ سگریٹ وغیرہ ایسی لگ گئی ہے، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. گٹکے بھی سنا ہے کئی قسم کے. وہاں یہاں جب آتے ہیں نا ٹنڈو بابو نیپو بٹوروں سے، اب نہیں کہتے، وہاں لکھا ہوا ہے سب سائن ہم کو گٹکے کی تھوڑا اجازت دے دو. میں نے کہا بند کر دوں گا، پہلے بتا دیتا ہوں. ماشاءاللہ کوئی نہیں کھاتا. پچھلے دنوں ٹنڈو میپور بٹورو گئے تھے تو میں نے کہا یہ پان کی دکان میں رش وغیرہ کیوں نہیں ہے؟ ایک اندازہ ہوتا ہے نا، جاتے رہتے ہیں پابندی سے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کہا وہ گٹکے پر پابندی سخت ہے. اب گٹکے کے بغیر ویرانے کے دن، گٹکے کے بغیر ویرانے کے دن کھائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے سب کو اللہ والا بنائے. کسی کو بولنا نہیں چاہیے چھوڑ دو، کیونکہ آپ اگر کسی چرسی کو بولیں گے چھوڑ دو، یا گٹکا یا نسواری کو کہیں گے چھوڑ دو، کہ ابے چل چھوڑ دو، تو تھوڑا 2 کچکے لگا کے تو دکھا دیکھ کہاں پہنچتا ہے تم. اس لیے کسی سے بولنا نہیں کہ تم لوگوں کو کیا معلوم پچکاری مارنے میں کیا مزہ ہے. تو خاموش رہنا. بیان میں بول دیتے ہیں، کئی ملکوں میں سنا گیا، پتہ نہیں آج 16 یا کتنے ملکوں میں سنا گیا، کتنے شہروں میں سنا گیا. اب ہر کی مرضی ہے. আমি যেতে চাই মদিনা, আমায় যেতে দাও মদিনা। আমি যেতে চাই মদিনা, আমায় যেতে দাও মদিনা। মদিনাতে তাকিয়ে আমার, মদিনাতে তাকিয়ে আমার প্রাণের প্রিয় ময়না। মদিনাতে তাকিয়ে আমার প্রাণের প্রিয় ময়না। माशाल्लाह का दीजिए, नजर नहीं लगे. مولانا محسن کی موقع دیں، مفتی محسن صاحب سے انوار کل نماز کس طرح پڑھاتے ہیں؟ آپ پڑھاتے ہیں. بنگلہ دیش میں کیا میں حضرت والا کے اشعار پڑھے انہوں نے، دامن برکات ہوں گے.